کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ بے پناہ محنت کی، راتیں جاگ کر پڑھائی کی، لیکن جب نتیجے کا وقت آیا تو حاصل وصول بالکل صفر نکلا؟ ہاں، یہ تو ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، خاص طور پر جب بات ریاضی یا سائنس کی ہو۔ وہ تو اکثر ایک ڈراؤنے خواب کی طرح لگتے ہیں۔ بالکل۔ اور کیا یہ ممکن ہے کہ اس پورے سیکھنے کے عمل کے دوران ہمارا اپنا ہی دماغ ہمیں دھوکہ دے رہا ہو؟ دراصل یہ ایک بہت ہی گہرا اور حیران کن سوال ہے، اور آج ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں۔ تو مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور اس کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ بالکل، اور یہاں ہر بات میں علم بھی ہے، حیرانت بھی، اور سوچنے کا ایک بالکل نیا راستہ بھی۔ اگر یہ جاننے کا شوق ہے کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں، اور دنیا دراصل کن اصولوں پر چلتی ہے، تو یہ بالکل صحیح جگہ ہے۔ ہمارے ذہنی سفر میں شامل ہوں تاکہ ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھ سکیں۔ آج کا ہمارا یہ تفصیلی جائزہ یا ڈیپ ڈائیو ایک بہت ہی شاندار کتاب پر مبنی ہے۔ جی، ڈاکٹر بابرا اوکلی کی شاہکار تصنیف اے مائنڈ فار نمبرز، ہاؤ ٹو ایکسل ایٹ میتھ اینڈ سائنس۔ اور یہ کتاب صرف ریاضی دانوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنی سیکھنے کی صلاحیت کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ آج ہم اس کتاب کے ابتدائی 2 ابواب کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ یعنی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کا دماغ اور سیکھنے کے راز دراصل ہیں کیا، اور ہم کہاں غلطی کرتے ہیں۔ تو گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب کو بچپن سے ایک ہی بات سکھائی جاتی ہے کہ کسی بھی چیز کو بار بار پڑھنے سے وہ یاد ہو جاتی ہے۔ ایک ہی لائن کو 5 بار پڑھ لو تو وہ ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ کیا یہ واقعی کام کرتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی عام غلط فہمی ہے۔ ڈاکٹر بابرا اوکلی نے کتاب کے دباچے میں ہی اس پر بات کی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ بار بار پڑھنا، یا جسے ہم ریپیٹڈ ریڈنگ کہتے ہیں، وہ محض ایک کوگنیٹو ایلیوژن ہے۔ کوگنیٹو ایلیوژن یعنی سیکھنے کا وہم؟ ہاں بالکل، ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک ہی صفحے کو بار بار پڑھتے ہیں تو وہ الفاظ ہماری آنکھوں کے لیے بہت مانوس ہو جاتے ہیں۔ دماغ کو لگتا ہے کہ چونکہ یہ الفاظ جانے پہچانے لگ رہے ہیں، اس لیے وہ سیکھ رہا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا دماغی دھوکہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب یاد ہو گیا ہے، لیکن در حقیقت ایسا ہوتا نہیں۔ جی، اور محققین اسے لیبر ان وین یعنی رائیگاں محنت کہتے ہیں۔ ہم گھنٹوں لگاتے ہیں، ہر اہم لائن کو پیلے رنگ سے ہائی لائٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تیاری مکمل ہو گئی۔ ارے ہاں، وہ ہائی لائٹر کا استعمال، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے پوری کتاب کو ہی پیلے رنگ میں رنگ دیا جائے۔ جب سب کچھ ہی ہائی لائٹ ہو جائے تو کچھ بھی خاص تو نہیں رہتا نا؟ بالکل صحیح کہا۔ اور اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ معلومات ہمارے دماغ میں گہرائی سے پروسیس ہونے کے بجائے صرف آنکھوں کے سامنے سے ایک مانوس تصویر کی طرح گزر رہی ہوتی ہیں۔ یعنی ہم سطحی طور پر چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچ کر ہمت ہار دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو ریاضی یا سائنس میں قدرتی طور پر کمزور ہیں۔ اور یہی سوچ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کتاب کی مصنفہ باربرا اوکلی کی اپنی کہانی اس بات کی سب سے بڑی مثال ہے کہ مسئلہ ہماری ذہانت کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے سیکھنے کے طریقے کا ہے۔ ان کی کہانی تو واقعی بہت متاثر کن ہے۔ وہ ایک لینگویج پرسن تھی اور پھر انجینئرنگ کی پروفیسر بن گئی۔ یہ سفر کیسا تھا؟ بہت ہی حیران کن۔ کتاب میں وہ بتاتی ہیں کہ ہائی اسکول کے دوران انہیں ریاضی اور سائنس سے اس قدر شدید نفرت تھی کہ وہ ان مضامین میں فیل ہو گئی تھیں۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ تکنیکی اور سائنسی طور پر بالکل نااہل ہیں۔ ہاں، میں نے پڑھا کہ بچپن میں انہیں اینالاگ گھڑی پر وقت دیکھنا بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ گھڑی کی چھوٹی سوئی کو گھنٹے کی بجائے منٹ پر ہونا چاہیے۔ جی، ان کی منطق یہ تھی کہ چونکہ منٹ زیادہ ہوتے ہیں اس لیے سوئی بھی چھوٹی ہونی چاہیے۔ یہ ایک معصوم سی لیکن الجھی ہوئی سوچ تھی۔ وہ ان تمام تکنیکی چیزوں سے بہت گھبراتی تھیں۔ پھر وہ فوج میں کیسے چلی گئیں؟ میں حیران تھا کہ ریاضی سے نفرت کرنے والا شخص فوج جیسی تکنیکی جگہ پہ کیا کر رہا تھا؟ دراصل انہیں زبانوں، تاریخ اور ادب سے بہت لگاؤ تھا۔ انہوں نے فوج میں شمولیت اس لیے اختیار کی کیونکہ فوج انہیں ایک نئی زبان سیکھنے کے پیسے دے رہی تھی۔ ارے واہ، یعنی انہوں نے روسی زبان سیکھنے کے لیے فوج جوائن کر لی؟ بالکل، اور انہوں نے روسی زبان میں اتنی مہارت حاصل کی کہ لوگ انہیں مقامی روسی باشندہ سمجھنے لگتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا دماغ بہت تیز تھا، بس ان کا رجحان دوسری طرف تھا۔ تو پھر یہ کایا پلٹ کیسے ہوئی؟
وہ روسی زبان کی ماہر سے ریاضی کی طرف کیسے آ گئیں؟ یہ تب ہوا جب انہیں فوج کے سگنل کور میں کمیشن ملا۔ سگنل کور میں ریڈیو، کیبلز اور ٹیلی فون سوئچنگ سسٹمز پر کام ہوتا ہے۔ وہاں جا کر انہیں شدت سے احساس ہوا کہ ٹیکنیکی مہارت کے بغیر تو ان کی ترقی ممکن ہی نہیں۔ یہ تو ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکارا ہوگا۔ مطلب ایک ایسا شخص جو بچپن سے حساب کتاب سے بھاگتا ہو، اسے اچانک سسٹمز اور کیبلز کے درمیان بٹھا دیا جائے۔ ہاں، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس وقت ان کی عمر 26 سال تھی۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اس عمر میں انسان کے سیکھنے کے طریقے پختہ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک ناممکن چیلنج لیا۔ یعنی انہوں نے الیکٹریکل اور سسٹمز انجینئرنگ پڑھنے کا فیصلہ کیا اور اپنے دماغ کو دوبارہ تربیت دینے یا ری ٹرین کرنے کی ٹھان لی۔ جی، اور وہ بھی اس حد تک کہ وہ ریاضی سے خوفزدہ رہنے والی لڑکی سے الیکٹریکل اور سسٹمز انجینئرنگ کی پروفیسر بن گئیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص برسوں تک کتاب کو الٹا پکڑ کر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو اور اچانک اسے سیدھا کر لے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب وہ ریاضی سے اتنی خوفزدہ تھیں تو انہوں نے اپنے دماغ کو دوبارہ پروگرام کیسے کیا؟ وہ بنیادی تبدیلی دراصل تھی کیا؟ اس سوال کا جواب ہمیں دماغ کی سائنس میں ملتا ہے۔ نیورو سائنس کے مطابق ہمارا دماغ سیکھنے کے دوران 2 مختلف نیٹ ورکس یا حالتوں کے درمیان سوئچ کرتا ہے۔ اچھا، وہ 2 حالتیں کون سی ہیں؟ ایک کو فوکسڈ موڈ کہتے ہیں اور دوسرے کو ڈیفیوزڈ موڈ۔ یہ دونوں موڈز بالکل مختلف طریقے سے کام کرتے ہیں۔ فوکسڈ موڈ کا تو نام سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ انتہائی توجہ کی حالت ہوگی، جیسے جب ہم پوری دلجمی سے کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اس موڈ کا تعلق دماغ کے سامنے والے حصے یعنی پری فرنٹل کارٹیکس سے ہے۔ یہ تجزیے، منطقی اور ترتیب وار سوچ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیا ہم اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں تاکہ بات ذرا اور واضح ہو جائے؟ ہاں، فلیش لائٹ کی مثال لے لیں۔ فوکسڈ موڈ ایک ایسی فلیش لائٹ کی طرح ہے جس کی روشنی بالکل ایک تنگ اور باریک شعاع کی صورت میں نکلتی ہے۔ یہ ارد گرد نہیں دیکھتی، بس ایک چھوٹی سی جگہ کو پوری تیزی سے روشن کر دیتی ہے۔ صحیح۔ اور اس کے مقابلے میں پھر یہ ڈیفیوزڈ موڈ کیا ہوتا ہے؟ ڈیفیوزڈ موڈ دماغ کی ایک پرسکون اور آرام دہ حالت ہے۔ اس کا تعلق دماغ کے کسی ایک مخصوص حصے سے نہیں ہے، بلکہ یہ پورے دماغ میں پھیلا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم اسی فلیش لائٹ کی مثال لیں تو یہ ایسا ہے جیسے فلیش لائٹ کے لینس کو گھما کر روشنی کو پھیلا دیا جائے۔ بالکل۔ اب روشنی کسی ایک جگہ پر اتنی تیز نہیں ہے، لیکن وہ پورے کمرے کو مدھم سا روشن کر رہی ہے۔ یہ حالت ہمیں کسی بھی مسئلے کی بڑی تصویر یا بگ پکچر دیکھنے اور نئے آئیڈیاز تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن ایک بات بتائیں، کیا ہم دونوں موڈز کو ایک ساتھ استعمال نہیں کر سکتے؟ مطلب ہم پوری توجہ بھی دیں اور ساتھ ساتھ بڑی تصویر بھی دیکھتے رہیں؟ نہیں، اور یہی سب سے دلچسپ بات ہے۔ انسان شعوری طور پر ایک وقت میں صرف کسی ایک موڈ میں رہ سکتا ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ پوری طرح ایکٹیو نہیں ہو سکتے۔ ارے واہ! تو کتاب میں اس کی کوئی مثال دی گئی ہے کہ یہ نیچر میں یعنی فطرت میں کیسے کام کرتا ہے؟ جی، کتاب میں پرندوں کی بہت شاندار مثال ہے۔ جب پرندے زمین پر دانہ چگتے ہیں تو انہیں مٹی کے ذروں کے درمیان سے دانے تلاش کرنے کے لیے انتہائی تیز توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ یہ ان کا فوکسڈ موڈ ہے۔ ہاں، اگر وہ صرف دانہ ہی چگتے رہیں اور مسلسل فوکسڈ رہیں تو کوئی بلی یا شکاری پرندہ انہیں آسانی سے شکار کر لے گا۔ بالکل، اسی لیے پرندے تھوڑی تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر افق کی طرف دیکھتے ہیں تاکہ کسی خطرے کو بھانپ سکیں۔ جب وہ سر اٹھا کر ارد گرد کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ ڈیفیوزڈ موڈ میں ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ان دونوں موڈز کے درمیان تیزی سے سوئچ کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور بقا کے لیے یہ دونوں موڈز انتہائی ضروری ہیں، اور انسانی دماغ کے لیے بھی نئی چیزیں سیکھنے کے لیے ان دونوں کے درمیان ایک توازن درکار ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں تو اسکولوں میں ہمیشہ یہی سکھایا گیا ہے کہ کسی مشکل مسئلے کو حل کرنا ہو تو بس پوری توجہ اس پر مرکوز کر دو، نظریں مت ہٹاؤ۔ کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ توجہ ہٹانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ توجہ دینا؟ 100%۔ مشکل مسائل کے حل کے لیے ان دونوں موڈز کے درمیان پنگ پونگ کی گیند کی طرح ادھر ادھر جانا انتہائی ضروری ہے۔ پنگ پونگ کی گیند؟ یہ بھی ایک بڑی زبردست تشبیہ ہے۔ اور اس سے بھی بہتر تشبیہ پن بال مشین کی ہے۔ کتاب میں فوکسڈ اور ڈیفیوزڈ موڈ کو بصری طور پر سمجھنے کے لیے پن بال مشین کی مثال دی گئی ہے۔
وہ پرانی گیم جس میں ایک دھاتی گیند کو اسپرنگ سے چھوڑتے ہیں اور وہ بمپر سے ٹکراتی ہوئی اچھلتی ہے؟ بالکل وہی۔ فرض کریں کہ فوکسڈ موڈ میں اس مشین کے جو گول بمپرز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب قریب لگے ہوئے ہیں۔ تو جب کوئی نئی سوچ اس مشین میں جائے گی تو وہ انہی قریب لگے بمپرز کے درمیان ہی ٹکراتی رہے گی، رائٹ؟ ڈیفیوز موڈ والی مشین میں یہ بمپرز ایک دوسرے سے بہت دور دور ہوتے ہیں، جس سے سوچ کی اس گیند کو لمبا فاصلہ طے کرنے کا موقع ملتا ہے اور دماغ کے نئے حصوں تک پہنچنے کا موقع ملتا ہے۔ بالکل۔ اور یہی وجہ ہے کہ ریاضی اور سائنس اکثر مشکل لگتے ہیں، کیونکہ یہ مضامین بہت تجریدی یعنی ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تجریدی سے آپ کی مراد ہے جیسے گائے کا تصور تو ہم ذہن میں آسانی سے بنا لیتے ہیں کیونکہ وہ ایک ٹھوس چیز ہے، لیکن جمع یا ضرب کا نشان تجریدی ہے، اس کا کوئی جسمانی وجود نہیں ہوتا۔ صحیح کہا۔ اور ان تجریدی تصورات کو سمجھنے میں اکثر ایک رکاوٹ آتی ہے جسے ماہرین آئنسٹیلونگ کا اثر کہتے ہیں۔ یہ ایک جرمن لفظ ہے۔ یہ آئنسٹیلونگ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ذہن کا ایک خاص سانچے میں ڈھل جانا۔ جب ہم کسی مسئلے کو حل کرنے بیٹھتے ہیں تو بسا اوقات ہمارا پہلا، پرانا اور غلط خیال ہی ہمیں صحیح حل تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ اچھا، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی کھوئی ہوئی چابیاں اس لیے کمرے میں ڈھونڈ رہا ہو کیونکہ وہاں روشنی زیادہ ہے، حالانکہ چابیاں تو اندھیرے دالان میں گری تھیں۔ یہ بہت زبردست مثال دیا آپ نے۔ وہ شخص اپنے پرانے خیال میں پھنس گیا ہے کہ چابی روشنی میں ہی ملے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے پن بال غلط جگہ پر جا کر پھنس گئی ہو۔ تو ہم اس آئنسٹائلوں کے جال یا اس دماغی بلاک سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ کیونکہ طالب علم تو اکثر اسی طرح پھنس جاتے ہیں اور پھر فرسٹریٹ ہو کر کتابیں بند کر دیتے ہیں۔ اس بلاک سے نکلنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ فوکسڈ موڈ کو بند کیا جائے اور ڈیفیوزڈ موڈ میں جایا جائے۔ کتاب میں ایک بہت مشہور شطرنج کے میچ کا ذکر ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ وہ میگنس کارلسن اور گیری کیسپروف کا میچ؟ جی، وہ سپیڈ چیس کا ایک تاریخی میچ تھا۔ میگنس کارلسن اس وقت صرف 13 سال کا تھا۔ سپیڈ چیس میں وقت کی شدت کمی ہوتی ہے اور دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، ایسے دباؤ میں تو انسان کا دماغ ویسے ہی سن ہو جاتا ہے۔ تو کارلسن نے کیا کیا؟ جب کارلسن کو شدید دباؤ محسوس ہوا اور وہ ایک مشکل صورتحال میں پھنسا تو اس نے غیر متوقع حرکت کی۔ اس نے شطرنج کے بورڈ سے نظریں ہٹائیں، اپنی کرسی سے اٹھا اور ارد گرد ٹہلنا شروع کر دیا۔ کاسپروف جیسے عظیم کھلاڑی کے سامنے کرسی سے اٹھ کر ٹہلنا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کیا وہ ہار مان رہا تھا؟ دیکھنے والوں کو شاید یہی لگا، لیکن دراصل کارلسن اپنے دماغ کو اس آئنسٹیلونگ کے بلاک سے نکال رہا تھا۔ وہ فوکسڈ موڈ کی پن بال مشین سے نکل کر اپنا ڈیفیوزڈ موڈ آن کر رہا تھا۔ ارے واہ! تاکہ وہ بڑی تصویر کو دیکھ سکے اور اس کا دماغ بیک گراؤنڈ میں نئے راستے تلاش کر سکے۔ بالکل۔ اور یہ حکمت عمل اتنی کارآمد تھی کہ کارلسن خود حیران ہو گیا اور آخر کار وہ میچ ڈرا ہو گیا۔ یہ تو واقعی کمال ہے۔ لیکن ایک بات بتائیں، ہم یہ سمجھ تو گئے کہ ڈیفیوز موڈ کو آن کرنا کتنا ضروری ہے، مگر ہماری زندگیوں میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بھی تو ہے۔ آپ ٹال مٹول کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں بالکل، پروکراسٹینیشن، مطلب ہم کام کو آخری وقت تک ٹالتے رہتے ہیں۔ اس کا دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جب ہم کام کو ڈیڈ لائن کے آخری دن تک ٹالتے ہیں تو ہمارے پاس صرف فوکسڈ موڈ کے لیے وقت بچتا ہے۔ یعنی ہم رات بھر جاگ کر بس رٹا لگاتے ہیں۔ جی، اور ڈیفیوزڈ موڈ کو اپنا جادو دکھانے، مشکل تصورات کو سمجھنے اور دماغ میں پکے اعصابی رابطے بنانے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اس سے تناؤ بڑھتا ہے اور بنیاد انتہائی کمزور رہ جاتی ہے۔ تو اس ٹال مٹول کی عادت سے چھٹکارا کیسے پایا جائے؟ اس کا کوئی سائنسی حل ہے؟ ہاں، ایک بہت ہی عملی اور کارآمد حل ہے جسے پوموڈورو ٹیکنیک کہتے ہیں۔ پوموڈورو؟ یہ کیسے کام کرتی ہے؟ یہ بہت سادہ ہے۔ سب سے پہلے تو تمام خلفشار یعنی فون، سوشل میڈیا، ہر چیز کو بند کر دیں۔ پھر ایک ٹائمر لیں اور اسے 25 منٹ پر سیٹ کریں۔ ٹھیک ہے، 25 منٹ کا ٹائمر لگا لیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب ان 25 منٹوں کے دوران اپنی پوری توجہ، اپنا پورا فوکس صرف اس کام پر مرکوز کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ کام کتنا بڑا ہے، بس ان 25 منٹوں میں کوئی اور کام نہیں کرنا۔ اور جب 25 منٹ پورے ہو جائیں تو پھر خود کو کوئی چھوٹا سا انعام دیں۔ اٹھے، تھوڑا اسٹریچ کریں، چائے بنا لیں یا کوئی گانا سن لیں۔ اور یہ انعام دراصل کوئی تفریح نہیں ہے، یہ آپ کی ڈیفیوزڈ موڈ کو آن کرنے کا باقاعدہ طریقہ ہے۔ یعنی وہ بریک
ہمارے دماغ کو وہ معلومات ہضم کرنے کا موقع دیتا ہے جو ہم نے پچھلے 25 منٹ میں پڑھی تھی۔ بالکل، یہ آرام کا وقت دماغ میں نئے نیورل کنیکشنز کو پکا کرتا ہے۔ لیکن یہاں میں تھوڑا سا چیلنج کرنا چاہوں گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ڈیڈ لائن بالکل سر پر ہو تو جو خوف اور گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے وہ ہمیں انتہائی درجے کا فوکسڈ کر دیتی ہے۔ ہاں، یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے۔ تو ہم رات بھر جا کر وہ کام ختم کر ہی لیتے ہیں۔ تو کیا وہ خوف والا فوکس کارآمد نہیں ہوتا؟ وقتی طور پر شاید آپ اسائنمنٹ جمع کروا دیں، لیکن اس طرح صرف سطحی علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ معلومات آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں تو رہتی ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں پختہ نہیں ہوتی۔ یعنی وہی بات جو شروع میں ہوئی تھی کہ یہ بس لیبر ان وین ہے، رائے گاہ محنت۔ بالکل، اگر آپ واقعی کوئی مشکل تصور سمجھنا چاہتے ہیں تو سیکھنے کے عمل کو چند دنوں پر پھیلانا ہوگا۔ ڈیفیوز موڈ کو وقت دینا ضروری ہے تاکہ معلومات پختہ ہو سکیں۔ صحیح۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ الجھن کا شکار ہونا یا چیزوں کا فوراً سمجھنا آنا کوئی کمزوری نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ تو سیکھنے کے عمل کا ایک انتہائی صحت مند اور ضروری حصہ ہے۔ دماغ کو نئی چیزیں سیکھنے کے لیے شدت کے ساتھ ساتھ شوری آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر پہلی بار میں کچھ سمجھ نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے لیے بنے ہی نہیں ہیں۔ بالکل، ہمیں بس اپنے ڈیفیوز موڈ کو تھوڑا سا موقع دینا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنا کام کر سکے۔ تو سامعین، یہ تھا باربرا اوکلی کی کتاب کے اس گہرے مطالعے کا محض پہلا حصہ۔ اور اگلا حصہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے۔ ہم جانیں گے کہ عظیم موجد تھامس ایڈیسن سیکھنے کے لیے کون سی انوکھی ترکیب استعمال کرتے تھے۔ ہاں، اور معلومات کو دماغ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کا ایک جادوئی طریقہ جسے چنکنگ کہا جاتا ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ لیکن آج کا پروگرام ختم کرنے سے پہلے ہم ایک بہت ہی سوچنے پر مجبور کرنے والے خیال پر بات ختم کرنا چاہیں گے۔ بالکل۔ کتاب میں ایک جگہ ذکر ہے کہ جب ہم کوئی اڑتی ہوئی گیند پکڑتے ہیں تو ہمارا دماغ لاشعوری طور پر انتہائی پیچیدہ ریاضیاتی حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے۔ جی، فاصلہ، رفتار، ہوا کا دباؤ، یہ سب کیلکولیشنز ہمارا دماغ ایک سیکنڈ کے 10ویں حصے میں کر لیتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ہمارا دماغ لاشعوری طور پر اتنی پیچیدہ ریاضی اور فزکس خود بخود حل کر سکتا ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم اپنے اندر موجود اس قدرتی ذہانت کو صرف اس لیے دبا رہے ہوں کیونکہ ہم ہر چیز کو بہت زیادہ سختی سے صرف فوکسڈ موڈ میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ ہم شاید خود ہی اپنی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ بالکل، اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگلی بار جب کسی مشکل میں پھنسیں تو تھوڑا پیچھے ہٹیں اور دماغ کو تھوڑا پھیلنے کا موقع دیں۔ پچھلی بار کی گفتگو واقعی بڑی زبردست رہی تھی۔ بالکل، اور جو لوگ ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں ان کے لیے بتاتا چلوں کہ پچھلے حصے یعنی پارٹ 1 میں ہم نے فوکسڈ اور ڈیفیوز موڈز پر بات کی تھی، اور ہاں، ہم نے باربرا اوکلے کی وہ حیران کن کہانی بھی ڈسکس کی تھی۔ ہاں، وہ لڑکی جو ہائی اسکول میں ریاضی میں بری طرح فیل ہوتی تھی، جسے گھڑی دیکھنا تک نہیں آتا تھا۔ صحیح، اور پھر وہی لڑکی اپنے دماغ کو دوبارہ ٹرین کر کے انجینئرنگ کی پروفیسر بن جاتی ہے۔ یہ واقعی ایک معجزہ جیسا لگتا ہے۔ بالکل، اور آج کے اس دوسرے حصے میں ہم اسی معجزے کی سائنس کو مزید گہرائی میں جا کے سمجھیں گے۔ یہ ہمارا A Mind for Numbers کتاب کا پارٹ 2 ہے۔ ہاں، تو آج ہم اس کتاب کے چیپٹر 3 اور 4 پر تفصیل سے بات کریں گے۔ یعنی ہم دیکھیں گے کہ سیکھنا دراصل ایک تخلیقی عمل کیسے ہے، اور ہم تھامس ایڈیسن کے فرائنگ پین والے طریقے پر بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ہم چنکنگ کو سمجھیں گے، اور یہ بھی کہ ہم اکثر قابلیت کے وہم یعنی ایلیوژنز آف کمپیٹنس کا شکار کیسے ہو جاتے ہیں۔ زبردست۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، سال 2004 ہے، آئس لینڈ کا دارالحکومت، اور ایک ہال میں اسپیڈ چیس کا ایک بڑا ہی اہم ٹورنامنٹ چل رہا ہے۔ اچھا، 2004 والا ٹورنامنٹ؟ ہاں، ایک طرف شطرنج کی دنیا کا بے تاج بادشاہ لیجنڈری گیری کاسپروف بیٹھا ہے، اور اس کے بالکل سامنے صرف 13 سال کا ایک لڑکا میگنس کارلسن ہے۔ ارے واہ، 13 سال کا لڑکا اور کاسپروف؟ بالکل، کاسپروف اس وقت شدید ذہنی دباؤ میں ہے، ماتھے پر پسینہ ہے، کھیل بالکل عروج پر ہے، وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، اور ٹھیک اسی لمحے
کارلسن کچھ ایسا کرتا ہے جو وہاں موجود ہر شخص کو دنگ کر دیتا ہے۔ وہ شطرنج کے بورڈ سے نظریں ہٹا لیتا ہے نا؟ بالکل، وہ اتنے فیصلہ کن موڑ پر بورڈ کو گھڑنے کے بجائے بڑے آرام سے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے، جیسے اسے کھیل کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ دماغ کو جان بوجھ کر ایک خاص انداز میں استعمال کرنے کی بڑی شاندار مثال تھی۔ مطلب وہ کوئی نفسیاتی حربہ نہیں تھا کاسپاروف کو کنفیوز کرنے کے لیے؟ ہو سکتا ہے اس کا وہ فائدہ بھی ہوا ہو، لیکن اعصابی سطح پر وہ دراصل اپنے دماغ کے ڈیفیوزڈ موڈ کا استعمال کر رہا تھا۔ وہ اپنے دماغ کو ایک تنگ گلی سے نکال کر شعوری طور پر ایک وسیع میدان میں لے جا رہا تھا، تاکہ وہ نت نئے زاویوں سے مسئلے کا جائزہ لے سکے، جیسے ہم نے پچھلی بار بات کی تھی، ہے نا؟ بالکل۔ جب ہم کسی چیز کو مسلسل گھورتے ہیں تو ہمارا فوکسڈ موڈ آن ہو جاتا ہے، وہ ایک باریک ٹارچ کی طرح ہے۔ لیکن شطرنج جیسے پیچیدہ کھیل میں آپ کو بڑی تصویر دیکھنے کے لیے اس ٹارچ کو بند کر کے ڈیفیوزڈ موڈ کو آن کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو بابرا اوکلے کی کہانی سے بھی جڑتا ہے۔ لیکن چیپٹر 3 میں اس ڈیفیوز موڈ کو متحرک کرنے کا ایک اور بڑا ہی دلچسپ واقعہ لکھا ہے، تھامس ایڈیسن کا واقعہ۔ ہاں، تھامس ایڈیسن اور ان کا فرائنگ پین کا طریقہ، یہ سیکھنے کے تخلیقی عمل کی بہترین مثال ہے۔ ہاں، ذرا اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ بلب ایجاد کرنے والے کا فرائنگ پین سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ واقعی یہ سننے میں عجیب لگتا ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ایڈیسن جب بھی کسی مشکل یا کسی پیچیدہ سائنسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے تو وہ اپنی کرسی پر آرام سے بیٹھ جاتے تھے۔ صحیح۔ اور وہ اپنے ہاتھ میں کچھ لوہے کی گولیاں یعنی بال بیرنگز پکڑ لیتے تھے، اور ان کے ہاتھ کے بالکل نیچے زمین پر ایک فرائنگ پین یعنی ایک دھاتی برتن رکھا ہوتا تھا۔ کیا وہ جان بوجھ کر سونے کی کوشش کرتے تھے؟ بالکل، وہ اپنے دماغ کو مکمل طور پر ریلیکس کرتے تھے اور نیند کی وادی میں جانے لگتے تھے۔ یہ ان کا فوکسڈ موڈ سے ڈیفیوزڈ موڈ میں جانے کا طریقہ تھا۔ جیسی وہ گہری نیند میں جانے لگتے تو ان کے ہاتھ کے پٹھے ڈھیلے پڑ جاتے ہوں گے۔ ہاں، اور وہ لوہے کی گولیاں سیدھا اس فرائنگ پین پر گرتی تھیں، ٹن کی ایک زوردار آواز آتی تھی اور ایڈیسن فوراً جاگ جاتے تھے۔ ارے واہ، یعنی وہ ڈیفیوز موڈ میں آنے والے نئے اور تخلیقی خیالات کو نیند میں غائب ہونے سے پہلے ہی پکڑ لیتے تھے۔ بالکل یہی بات ہے، وہ انخوابدہ بکھرے ہوئے خیالات کو فوراً اپنی ڈائری میں لکھ لیتے تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مشہور پینٹر سیلواڈور ڈالی بھی بالکل یہی طریقہ استعمال کرتے تھے، بس وہ بال بیرنگز کی جگہ ایک چابی استعمال کرتے تھے۔ یہ تو واقعی کمال ہے۔ مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ریاضی یا سائنس صرف فارمولے رٹنے کا نام ہے، لیکن دراصل یہ آرٹ کی طرح ایک تخلیقی عمل ہے۔ 100%۔ اور اسی لیے دماغ کے ان دونوں موڈز کے درمیان سوئچ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب دماغ فوکسڈ موڈ میں ہوتا ہے تو یوں سمجھیں کہ دماغ کے اندر کی پن بال مشین کے بمپرز بہت قریب لگے ہوتے ہیں۔ پن بال مشین، وہ جو آرکیڈ گیم ہوتی ہے جس میں ایک چھوٹی سی گیند ادھر ادھر ٹکراتی ہے؟ ہاں بالکل وہی۔ تو فوکسڈ موڈ میں وہ ربر کے بمپرز اتنے قریب ہوتے ہیں کہ سوچ کی وہ گیند انہی پرانے اور مانوس راستوں پر ٹکراتی رہتی ہے، وہ کسی نئے حصے تک جا ہی نہیں پاتی۔ یعنی اگر مجھے کوئی ریاضی کا سوال نہیں آ رہا اور میں مسلسل اسے ہی گھور رہا ہوں تو میری سوچ بس انہی پرانے غلط فارمولوں پر ہی گھومتی رہے گی۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، اور اسی چیز کو جرمن زبان میں آئنشٹائلنگ کہتے ہیں۔ آئنشٹائلنگ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے رکاوٹ نصب کرنا، یعنی جب سامنے کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو دماغ پرانے علم کی بنیاد پر فوری طور پر ایک ابتدائی اور عموماً غلط خیال پیش کر دیتا ہے، اور یہ پہلا غلط خیال دماغ کو بہتر حل تلاش کرنے سے روک دیتا ہے۔ تو مطلب ہمارا اپنا دماغ ہی ہمارے لیے رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے۔ ہاں، توانائی بچانے کے لیے۔ تو اس آئنشٹائلنگ کے اثر کو توڑنے کے لیے ہی ایڈیسن فرائنگ پین گراتے تھے اور کارلسن شطرنج کے بورڈ سے نظریں ہٹاتا تھا تاکہ ڈیفیوز موڈ آن ہو، پن بال کے بمپرز دور ہو جائیں اور سوچ کی گیند نئے راستوں پر جا سکے۔ زبردست۔ تو یہ تو ہو گئی بڑی تصویر دیکھنے کی بات، لیکن چیپٹر 4 میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے، چنکنگ۔ یہ چنکنگ کیا بلا ہے؟
چنکنگ دراصل معلومات کو چھوٹے اور بامانی ٹکڑوں یا چنکس میں جوڑنے کا نام ہے تاکہ دماغ کو انہیں یاد رکھنے میں کم توانائی لگانی پڑے۔ کوئی مثال دے کر سمجھائیں۔ اچھا، جیسے گاڑی چلانا سیکھنا۔ جب آپ پہلی بار ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو کتنا کچھ دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، کلچ، بریک، ایکسلریٹر، گیئر، شیشے دیکھنا۔ ہاں، وہ تو بہت ہی پریشان کن ہوتا ہے، ہر چیز پر الگ الگ فوکس کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، اس وقت ہر عمل ایک الگ ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن جب آپ مشق کرتے ہیں تو یہ ساری معلومات آپس میں جڑ کر ایک چنک بن جاتی ہیں۔ پھر آپ کو سوچنا نہیں پڑتا، آپ بس گاڑی چلاتے ہیں اور ساتھ میں دوستوں سے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے ہاں، مطلب دماغ نے ان سب کاموں کا ایک پیکج بنا لیا۔ بالکل، ایک پیکج۔ ریاضی اور سائنس میں بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب آپ کسی پیچیدہ مساوات کو سمجھ کر اس کی بار بار پریکٹس کرتے ہیں تو دماغ اس کا ایک مضبوط نیورل پیٹرن یا ایک چنک بنا لیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ کتاب میں باربرا نے ایک بڑی عام غلطی کا ذکر کیا ہے جسے وہ ایلیوژنز آف کمپیٹنس یا قابلیت کا وہم کہتی ہیں۔ اوہ، یہ تو طلبہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں، جیسے ہم کتاب کھول کر بیٹھتے ہیں، کسی چیپٹر کو پڑھتے ہیں، اس میں پیلے رنگ کے ہائی لائٹر سے لائنیں لگاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ بس مجھے تو سب سمجھ آ گیا۔ اور پھر امتحان کے دن پیپر سامنے آتا ہے تو دماغ بالکل بلینک ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ قابلیت کا وہم کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دماغ کو لگتا ہے کہ یہ اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اچھا، یعنی دماغ ہمیں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ایک سراب کی طرح ہے۔ باربرا اوکلی کہتی ہے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان کتابوں میں تیراکی کے طریقے پڑھے اور پانی میں چھلانگ لگائے بغیر سمجھے کہ وہ ایک بہترین تیراک بن گیا ہے۔ واہ، کیا کمال کی تشبیہ ہے۔ تو پھر اس دھوکے سے کیسے بچا جائے؟ اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے ایکٹیو ریکال، یعنی جب آپ کوئی صفحہ پڑھ لیں تو کتاب بند کر دیں۔ کتاب بند کر دیں؟ ہاں، کتاب بند کریں، نظریں ہٹائیں اور خود کو ٹیسٹ کریں۔ دماغ پر زور ڈال کر ان اہم نکات کو یاد کرنے کی کوشش کریں جو آپ نے ابھی پڑھے ہیں۔ یہ جو دماغ سے معلومات کو کھینچ کر باہر نکالنے کا عمل ہے نا، یہی اصل میں نیورل راستوں کو مضبوط کرتا ہے۔ تو مطلب ہائی لائٹر سے رنگ بھرنا چھوڑیں اور خود سے سوال پوچھیں۔ بالکل، اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم نے ڈیفیوزڈ موڈ میں جانا ہے، فوکسڈ موڈ سے واپس آنا ہے، چنکنگ کرنی ہے اور پھر خود کو ٹیسٹ بھی کرنا ہے، ان سب کاموں کے لیے تو ایک چیز بہت زیادہ درکار ہے اور وہ ہے وقت۔ اور یہیں سے ہمارے سیکھنے کے عمل کا سب سے خطرناک اور سب سے بڑا دشمن سامنے آتا ہے۔ ٹال مٹول، یعنی کام کو بلا وجہ تاخیر کا شکار کرنا، جسے انگریزی میں پروکراسٹینیشن کہتے ہیں۔ ہم سب میں یہ عادت کہیں نہ کہیں ہوتی ہے نا؟ امتحان سے ایک رات پہلے سارا نصاب ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ بالکل، ہم سب کرتے ہیں ایسا۔ لیکن جب ہمیں دماغ کی ساخت یعنی فوکسڈ اور ڈیفیوزڈ موڈز کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو اس عادت کی تباہ کاریاں خوفناک حد تک واضح ہو جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر کوئی طالب علم آخری رات کتاب لے کر بیٹھتا ہے تو اس کے پاس صرف اتنا ہی وقت بچتا ہے کہ وہ اپنے دماغ کو شدید ذہنی دباؤ کے تحت فوکسڈ موڈ میں دھکیل دے۔ اس وقت ڈیفیوزڈ موڈ کے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ یعنی وہ ایڈیسن یا کارلسن والا آف روڈنگ کا وقت ملتا ہی نہیں؟ بالکل نہیں۔ اور اس صورتحال میں اعصابی سطح پر جو کچھ ہوتا ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب آخری لمحات میں رٹا لگایا جاتا ہے تو دماغ میں جو نئے اعصابی رابطے بنتے ہیں وہ انتہائی سطحی اور کمزور ہوتے ہیں۔ اسی کوئی مثال دے کر سمجھائیں۔ جی، اسے یوں سمجھیں جیسے کوئی مستری دیوار کی چنائی کر رہا ہو۔ اصولاً مستری کو اینٹوں کی ایک تہہ لگا کر سیمنٹ کے خشک ہونے کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ بنیاد مضبوط ہو اور پھر اگلی تہہ لگائی جا سکے۔ صحیح۔ لیکن اگر مستری جلدی ایک ہی وقت میں ساری اینٹیں دیوار پر چن دے گا تو سیمنٹ کو خشک ہونے کا وقت ہی نہیں ملے گا اور وہ پوری دیوار ایک ہلکے سے دھکے سے زمین بوس ہو جائے گی۔ واہ۔ یعنی وقت کی کمی کی وجہ سے ہم دماغ کو وہ مہلت ہی نہیں دیتے کہ وہ کیمیائی سطح پر ان معلومات کو آپس میں مضبوطی سے جوڑ سکے۔ بالکل، اور نیند کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دماغ دن بھر کی معلومات کو پروسیس کرتا ہے، غیر ضروری راستوں کو کاٹتا ہے اور اہم راستوں کو مضبوط کرتا ہے۔ آخری رات جاگنے سے یہ سارا عمل رک جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے یہاں،
اگر ہم جانتے ہیں کہ ٹال مٹول نقصان دہ ہے تو پھر بھی ہم آخری وقت کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف سستی کی وجہ سے ہے؟ نہیں، یہ محض سستی نہیں ہے۔ علم اعصاب بتاتا ہے کہ دماغ کے اندر ایک حصہ ہے جسے انسولر کارٹیکس کہا جاتا ہے۔ انسولر کارٹیکس یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دماغ کا وہ مرکز ہے جو عام طور پر جسمانی درد کو محسوس کرتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جب انسان کسی ایسے کام کے بارے میں سوچتا ہے جس سے وہ گھبراتا ہے، جیسے ریاضی کی کوئی مشکل مساوات، ہاں، یا کوئی لمبی اسائنمنٹ، تو یہ انسولر کارٹیکس بالکل اسی طرح متحرک ہو جاتا ہے جیسے جسم کو کوئی چوٹ لگی ہو۔ دماغ اس کام کو واقعی جسمانی تکلیف سمجھتا ہے، اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے وہ فوراً توجہ کسی خوشگوار چیز کی طرف موڑ دیتا ہے، جیسے سوشل میڈیا دیکھنا۔ ارے واہ، مطلب دماغ دراصل ہمیں درد سے بچا رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک ڈیفنس میکینزم ہے۔ بالکل، اور اسی لیے ہمیں سوشل میڈیا ایک پین کلر یعنی درد کش دوا کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ تو پھر اس درد سے یا اس ٹال مٹول کی عادت سے نمٹنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے کتاب میں ایک انتہائی سادہ مگر طاقتور طریقہ بیان کیا گیا ہے جسے پوموڈورو ٹیکنیک کہتے ہیں۔ ہاں، میں نے سنا ہے اس کے بارے میں۔ وہ ٹماٹر والا ٹائمر ہے نا؟ بالکل، طریقہ کچھ یوں ہے کہ کوئی بھی ٹائمر لیں اور اسے 25 منٹ پر سیٹ کریں، اپنے فون کو سائلنٹ کریں، انٹرنیٹ براؤزر بند کریں اور صرف ان 25 منٹ کے لیے پوری توجہ سے کام پر لگ جائیں۔ 25 منٹ تو کوئی بھی نکال سکتا ہے۔ ہاں، اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اس دوران کام کو مکمل کرنے یا کسی نتیجے پر پہنچنے کی فکر بالکل نہ کریں۔ بس یہ سوچیں کہ یہ 25 منٹ اس عمل میں گزارنے ہیں، اور جب ٹائمر کی گھنٹی بجے تو خود کو کوئی چھوٹا سا انعام ضرور دیں۔ انعام؟ جیسے کوئی ٹافی یا کافی کا کپ؟ ہاں، یا اپنا پسندیدہ گانا سن لینا، کچھ بھی جو آپ کو خوشی دے۔ لیکن اگر اس طریقے کا تھوڑا سا تنقیدی جائزہ لیا جائے، یہ سن کر کچھ ایسا نہیں لگتا کہ جیسے ہم اپنے ہی دماغ کو کسی پالتو جانور کی طرح ٹرین کر رہے ہیں؟ ہاں، کیسے بھلا؟ کہ اگر تم 25 منٹ یہ کرتب دکھاؤ گے تو میں تمہیں بسکٹ دوں گا۔ کیا واقعی 25 منٹ کا ٹائمر لگا کر ایک چھوٹی سی ٹافی کھا کر کوئی شخص مشکل ترین انجینئرنگ یا سائنس کے مسائل حل کر سکتا ہے؟ یہ بات کچھ زیادہ ہی سادہ نہیں لگتی؟ بظاہر یہ عمل بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے پیچھے موجود کیمیائی اور اعصابی میکانزم کو دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ یاد کریں کہ انسولر کارٹیکس درد کب محسوس کرتا ہے؟ جب وہ کسی مشکل کام کے بارے میں سوچتا ہے؟ جی، خاص طور پر جب وہ کسی کام کی تکمیل یا اس کے حتمی نتیجے کے بارے میں سوچتا ہے۔ پوموڈورو ٹیکنیک دراصل دماغ کے اس درد والے نظام کو دھوکہ دیتی ہے۔ جب آپ یہ عہد کرتے ہیں کہ مجھے کام ختم نہیں کرنا، صرف 25 منٹ گزارنے ہیں، تو نتیجے کی فکر ختم ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی دماغ کا وہ درد بھی غائب ہو جاتا ہے۔ اوہ، یعنی ہم پروڈکٹ کے بجائے پروسیس پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور جہاں تک بات ہے انعام کی، تو اعصابی سائنس میں انعام کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ انعام ملنے کی امید دراصل دماغ میں ڈوپامین کا اخراج کرتی ہے۔ اچھا، وہی کیمیکل جو ہمیں خوشی کا احساس دلاتا ہے؟ ہاں، یہ ڈوپامین ان عصبی راستوں کو پکا اور مضبوط کرتی ہے جن کی مدد سے انسان نے وہ 25 منٹ کام کیا ہوتا ہے۔ وہ چھوٹا سا انعام ہمارے ڈیفیوزڈ موڈ کو یہ کیمیائی سگنل دیتا ہے کہ یہ معلومات ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اسے محفوظ کر لو۔ واہ، یعنی ہم شعوری طور پر اپنے اعصابی نظام کو ہیک کر رہے ہیں۔ بالکل، اور آہستہ آہستہ ٹال مٹول کی عادت توجہ مرکوز کرنے کی عادت میں بدل جاتی ہے۔ اس ساری تفصیلی اور گہری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ چاہے کوئی نئی زبان سیکھ رہا ہو، کوئی کمپیوٹر کوڈ لکھ رہا ہو یا دفتر کے کسی الجھے ہوئے تکنیکی مسئلے پر کام کر رہا ہو، دماغ کے سیکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ جی، یہ سیکھنے کا عمل ایک پنگ پونگ میچ کی طرح ہے۔ معلومات کی گیند کو فوکسڈ اور ڈیفیوز موڈز کے درمیان مسلسل ادھر ادھر جانا ہوتا ہے۔ ایک موڈ معلومات کو پوری توجہ سے جمع کرتا ہے اور دوسرا موڈ اسے آزادانہ فضا میں پروسیس کر کے واپس بھیجتا ہے۔ یہ مسلسل تبادلہ ہی دراصل حقیقی سیکھنا ہے۔ اور ہاں، سننے والوں کے لیے ایک اور انتہائی اہم بات،
اکثر جب ہم کوئی مشکل کام کرتے ہیں اور خود کو شدید الجھا ہوا پاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم نالائق ہیں یا ہم سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ اس شدید الجھن اور کنفیوژن کو کتاب میں بیفڈلمنٹ کہا گیا ہے، اور علم اعصاب بتاتا ہے کہ کسی پیچیدہ سوال پر الجھ جانا اور دماغ کا تھک جانا کوئی خامی نہیں ہے، یہ سیکھنے کے عمل کا ایک انتہائی فطری اور صحت مند حصہ ہے۔ یعنی یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دماغ کے اندر پرانے اور غلط راستے ٹوٹ رہے ہیں اور نئے راستے بننے کی کشمکش چل رہی ہے۔ بالکل، اس الجھن سے گھبرا کر ہار نہیں ماننی چاہیے، بلکہ اسے قبول کرتے ہوئے پوموڈورو کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ کر ڈیفیوز موڈ کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔ باربرا اوکلے کی کہانی اسی بات کا زندہ ثبوت ہے۔ آج کی اس گفتگو نے سیکھنے کے روایتی تصورات کو بالکل پلٹ کر رکھ دی ہے، لیکن ان تمام اعصابی حقائق پر غور کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بہت ہی بنیادی اور شاید کچھ بے چین کر دینے والا سوال ابھر رہا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، اگر کسی مشکل کام کو بیچ میں چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے اسکرین سے دور ہٹنا اور ڈیفیوز موڈ کو متحرک کرنا واقعی دماغ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ فوکس کرنا، تو ذرا اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر دوڑائیں۔ یعنی اسکول اور دفتر؟ بالکل، ہمارے اسکولوں، کالجوں اور دفتروں کا وہ روایتی نظام کیسا ہے جہاں یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہم مسلسل 8 سے 9 گھنٹے ایک ہی کرسی پر بیٹھ کر اسکرین کو گھورتے ہوئے بغیر کسی وقفے کے صرف کام پر توجہ مرکوز رکھیں؟ ہاں، یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ کیا ہمارا یہ موجودہ تعلیمی اور دفتری ڈھانچہ جہاں مسلسل کام کو ہی کارکردگی سمجھا جاتا ہے، در حقیقت ہمارے دماغ کی فطری اور حیاتیاتی ساخت کے بالکل خلاف نہیں بنایا گیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو اکیلے میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ واقعی یہ ایک بہت گہری اور اہم بات ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم اس بات پر مزید گہرائی سے بات کریں گے کہ سیکھنے کے سب سے بڑے دشمن یعنی ٹال مٹول، پروکریسٹینیشن کو مکمل طور پر کیسے شکست دی جائے اور اپنی عادتوں کو اپنا مددگار کیسے بنایا جائے۔ مجھے تو اگلے حصے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ آج کا موضوع ہر اس شخص کے لیے ہے جو سیکھنے کے عمل میں کسی مشکل یا سستی کا شکار رہتا ہے۔ صحیح کہا۔ ہم باربرا اوکلے کی جو مشہور کتاب ہے نا، اے مائنڈ فار نمبرز، اس کے ابتدائی حصوں پر اپنا گہرا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بالکل، خاص طور پر آج ہم 5ویں اور 6ٹھے چیپٹر پر غور کریں گے، جہاں وہ تال مٹول یعنی پروکریسٹینیشن اور ہماری عادتوں کے جو زومبیز ہیں ان پر تحقیق پیش کرتی ہیں۔ عادتوں کے زومبیز، یہ سننے میں ہی کتنا عجیب اور دلچسپ لگتا ہے۔ تو ہماری آج کی اس ڈیپ ڈائیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ میتھ اور سائنس میں پیدائشی طور پر کمزور ہیں۔ ہاں، انہیں لگتا ہے کہ ان کا دماغ اس چیز کے لیے بنا ہی نہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح اپنے دماغ کی دوبارہ تربیت کر سکتے ہیں۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے مجھے ایک کہانی یاد آ رہی ہے۔ اچھا، کون سی کہانی؟ دنیا کے مانے ہوئے شطرنج کے لیجنڈری گرینڈ ماسٹر گیری کاسپروف کی۔ ہاں، وہ جو میگنس کارلسن کے ساتھ ان کا میچ ہوا تھا۔ جی بالکل۔ ذرا تصور کریں، کاسپروف کے سامنے ایک 13 سالہ لڑکا بیٹھا ہے، اور یہ کوئی عام میچ نہیں تھا، بلکہ اسپیڈ چیس کا ایک انتہائی دباؤ والا مقابلہ تھا، جہاں سوچنے کے لیے وقت بہت کم ہوتا ہے۔ صحیح، ہر چال کی اہمیت زندگی اور موت جیسی ہوتی ہے۔ میچ اپنے عروج پر ہے اور اچانک وہ تیرا کارلسن شطرنج کے بورڈ سے دور ہٹ کر ٹہلنا شروع کر دیتا ہے۔ واقعی یہ تو کسی کو بھی حیران کر دے گا۔ ہاں نا، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے جیسے اسے اس اہم ترین میچ کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ بظاہر یہ پاگل پن لگتا ہے، یا شاید مخالف پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی چال۔ لیکن اصل میں یہ کچھ اور ہی تھا، ہے نا؟ بالکل، یہی تو راز ہے۔ یہ سائنس اور میتھ کی مشکل ترین الجھنوں کو سلجھانے کا سب سے طاقتور طریقہ تھا، اور آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں انسانوں کو مختلف خانوں میں بانٹنے کا بڑا رجحان ہے۔ ہاں، جیسے کوئی کہتا ہے میں کریٹو ہوں اور کوئی کہتا ہے میں لاجیکل ہوں۔ صحیح کہا آپ نے، اور یہ درجہ بندی بعض اوقات لوگوں کو بڑی تسلی دیتی ہے، کیونکہ یہ ایک بہترین عذر فراہم کرتی ہے۔ عذر مطلب ایکسکیوز؟ جی ہاں، اگر کوئی پیچیدہ ایکویشن سمجھ نہیں آ رہی تو قصور محنت یا طریقے کا نہیں
بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میری ڈی این اے کا مسئلہ ہے۔ اچھا، یعنی دماغ کا قصور نکال دیتے ہیں۔ بالکل، لیکن باربرا اوکلے کی تحقیق اس مفروضے کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے۔ ان کا کام کوئی عام موٹیویشنل تقریر نہیں ہے، بلکہ وہ تو نیورو سائنس کی بنیاد پر بات کرتی ہیں نا۔ جی، وہ ثابت کرتی ہیں کہ دماغ معلومات کو پروسیس کیسے کرتا ہے، اور اس سب کو سمجھنے کے لیے خود باربرا کی اپنی کہانی کسی بھی لیبارٹری کے تجربے سے زیادہ بڑی مثال ہے۔ ان کی کہانی واقعی اس پورے موضوع کی جان ہے۔ اگر آپ ان کے پاسٹ کو دیکھیں تو وہ ہائی اسکول میں میتھ اور سائنس میں بری طرح فیل ہوتی تھی۔ واقعی فیل ہوتی تھیں؟ ہاں جی، بری طرح۔ انہیں ان مضامین سے شدید چڑ تھی۔ ان کا اصل جھکاؤ زبانوں، تاریخ اور سوشل سائنسز کی طرف تھا۔ اچھا، پھر انہوں نے اچانک انجینئرنگ کیسے کر لی؟ یہی تو مزے کی بات ہے۔ جب انہوں نے فوج میں شمولیت اختیار کی نا، تو وہاں باقاعدہ روسی زبان سیکھی اور وہ ایک اعلیٰ پائے کی ماہر زبان بن گئیں۔ مطلب ان کا دماغ پہلے سے ہی لینگویجز کے لیے وائرڈ تھا۔ بالکل، ان کا تلفظ اتنا اچھا تھا کہ لوگ انہیں روس کی مقامی باشندہ سمجھتے تھے۔ یہاں تک سب ٹھیک تھا، وہ اپنے کمفرٹ زون میں تھیں۔ لیکن پھر زندگی کا اصل موڑ آیا۔ فوج نے انہیں سگنل کارپ میں بطور افسر تعینات کر دیا۔ سگنل کارپ، وہاں تو سارا کام ٹیکنیکل ہوتا ہے۔ جی بالکل، ریڈیو فریکوینسی، کیبل نیٹ ورکس، ٹیلی فون سوئچنگ سسٹمز کی دنیا، ایک ایسی جگہ جہاں روسی زبان کی مہارت کسی کام کی نہیں تھی۔ وہاں تو میتھس اور لاجک چلتی ہے بس۔ صحیح کہا۔ اس نئے ماحول میں جہاں باقی افسران پیچیدہ مسائل منٹوں میں حل کر رہے تھے، باربرا خود کو بہت پسماندہ اور کمزور محسوس کرنے لگیں۔ ظاہر ہے، ایک فیلنگ آتی ہے کہ میں یہاں فٹ نہیں ہوتی۔ بالکل، اور اس شدید احساس کمتری نے انہیں ایک ایسا قدم اٹھانے پر مجبور کیا جو ناممکن تصور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ اپنے دماغ کو میتھ اور سائنس کے لیے بالکل شروع سے دوبارہ ٹرین کریں گی۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شاعر اچانک راکٹ سائنٹسٹ بننے کی کوشش کرے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیسے طے کیا؟ کیا ہمارا دماغ واقعی ایسی بڑی تبدیلی کے لیے تیار ہوتا ہے؟ آپ کے اس سوال کا جواب انسانی دماغ کی اس بے پناہ حسابی طاقت میں چھپا ہے جسے ہم عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، جب کسی کو لگتا ہے کہ وہ میتھ میں کمزور ہے تو وہ اصل میں اس لاشعوری حساب کو بھول رہا ہوتا ہے جو دماغ ہر وقت کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر؟ مثال لیں کہ جب کوئی کھلاڑی ہوا میں اچھلی ہوئی گیند کو پکڑنے کے لیے دوڑتا ہے، اس لمحے دماغ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ تو بس بھاگ رہا ہوتا ہے۔ نہیں، اس کا دماغ لاشعوری طور پر گیند کی رفتار، ہوا کی مزاحمت، فاصلہ اور کشش ثقل جیسی پیچیدہ ایکویشنز کو حل کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی ملی سیکنڈز میں۔ اوہ واو، یہ تو واقعی زبردست میتھمیٹکس ہے۔ جی، اس کیلکولیشن کی بنیاد پر دماغ پٹھوں کو بالکل درست وقت پر حرکت کا اشارہ دیتا ہے۔ اگر دماغ کا ہارڈ ویئر اتنا کمزور ہوتا تو کوئی انسان چل پھر بھی نہ سکتا، اور رقص کرنا یا گیند پکڑنا تو دور کی بات ہے۔ تو اگر دماغ پہلے سے ہی اتنی زبردست فزکس اور میتھ لاشعوری طور پر حل کر رہا ہے تو پھر ایک کاغذ پر لکھی ہوئی سادہ سی الجبرا کی ایکویشن اسے کیوں فریز کر دیتی ہے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اگر صلاحیت کا مسئلہ نہیں ہے تو آخر رکاوٹ کہاں ہے؟ رکاوٹ اس علم کی نوعیت اور اس زبان میں ہے جس میں میتھ لکھی جاتی ہے۔ میتھ ایک انتہائی ایبسٹریکٹ اور انکرپٹڈ زبان ہے۔ ایبسٹریکٹ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اسے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی درخت یا جانور کی بات کرتے ہیں تو دماغ کے پاس اس کا ایک ٹھوس خاکہ موجود ہوتا ہے۔ ہاں، ہم آنکھ بند کر کے درخت تصور کر سکتے ہیں۔ بالکل، لیکن جب ہم جمع، تفریق یا انٹیگریشن کی علامتیں دیکھتے ہیں تو ان کا دنیا میں کوئی جسمانی وجود نہیں ہوتا۔ صحیح، جمع کا نشان پلس تو صرف ایک علامت ہے۔ جی، اور یہ علامتیں اپنے اندر بہت سے مختلف خیالات کو سمیٹے ہوئے ہوتی ہیں۔ جب دماغ اس ایبسٹریکٹ زبان کو پرانے طریقوں سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو باربرا اوکلی نے یہی دریافت کیا کہ مسئلہ دماغ کی طاقت کا نہیں بلکہ طریقہ کار کا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس طاقت کو استعمال کرنے کا درست طریقہ کار سمجھنا ضروری ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے ہمیں واپس اسی شطرنج کے میچ کی طرف جانا ہوگا۔ وہ میگنس کارلسن والا میچ۔ تو وہ جو ٹہل رہا تھا وہ محض ایک وقفہ نہیں تھا؟ نہیں، نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا دماغ بنیادی طور پر معلومات کو پروسیس کرنے کے لیے دو بالکل مختلف موڈز استعمال کرتا ہے۔
اچھا، وہ موڈز کون سے ہیں؟ ایک کو فوکسڈ موڈ یعنی انتہائی توجہ کا انداز کہا جاتا ہے، اور دوسرے کو ڈیفیوز موڈ یعنی آرام دہ اور وسیع انداز۔ فوکسڈ اور ڈیفیوز، ٹھیک ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انسانی دماغ بیک وقت ان دونوں موڈز میں نہیں رہ سکتا۔ یعنی ایک وقت میں ایک ہی موڈ ایکٹیو ہوگا۔ جی ہاں، کارلسن کا اس بباؤ والے لمحے میں بورڈ سے دور ہٹنا دراصل ایک شعوری کوشش تھی تاکہ وہ دماغ کو زبردستی فوکسڈ موڈ سے نکال کر ڈیفیوز موڈ میں بھیجے۔ بالکل، جب دماغ فوکسڈ موڈ میں ہوتا ہے تو اس کا پری فرنٹل کارٹیکس بہت ایکٹیو ہوتا ہے۔ یہ حصہ مسائل کو ان طریقوں سے حل کرتا ہے جو پہلے سے سیکھے جا چکے ہوں۔ لیکن شطرنج کے اس میچ میں تو کوئی پرانا طریقہ کام نہیں آ رہا ہوگا۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ جب مسئلہ ایسا ہو جس کا کوئی پرانا حل موجود نہ ہو تو فوکسڈ موڈ وہاں پھنس جاتا ہے۔ وہیں ڈیفیوزڈ موڈ، جسے ہم ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک بھی کہتے ہیں، متحرک ہوتا ہے۔ یہ ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کب آن ہوتا ہے؟ جب انسان بظاہر کچھ خاص نہیں کر رہا ہوتا۔ اس حالات میں دماغ کے مختلف حصوں کے درمیان ایک وسیع رابطہ قائم ہوتا ہے اور دور دراز کے خیالات آپس میں جڑنے لگتے ہیں۔ اس تصور کو آسان کرنے کے لیے کتاب میں ایک بہت ہی شاندار مثال دی گئی ہے، پن بال مشین کی تشبیہ۔ او ہاں، پن بال والی مثال بہت زبردست ہے۔ دیکھیں، پن بال مشین میں ایک گیند کو سپرنگ کے ذریعے اندر دھکیلا جاتا ہے اور وہ ربر کے چھوٹے چھوٹے راؤنڈ بمپر سے ٹکراتی ہے۔ جی، سب نے دیکھی ہوگی یہ گیم۔ اگر ہم فرض کریں کہ ہمارا دماغ ایک پن بال مشین ہے تو فوکسڈ موڈ میں وہ بمپرز ایک دوسرے کے بالکل قریب قریب جڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی راستہ تنگ ہوتا ہے۔ بالکل، جب کوئی سوچ یا خیال اس دماغ میں داخل ہوتا ہے تو وہ ان قریب قریب موجود بمپرز کے درمیان تیزی سے ٹکراتا رہتا ہے۔ یعنی سوچ انہی تنگ لستوں میں الجھی رہتی ہے جن سے انسان پہلے سے واقف ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس جب دماغ ڈیفیوز موڈ میں جاتا ہے تو تصور کریں کہ اسی پن بال مشین کے بمپرز کو ایک دوسرے سے بہت دور کر دیا گیا ہے۔ واقعی؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ اب جب خیال کی گیند چلتی ہے تو وہ بہت لمبا فاصلہ طے کرتی ہے اور بڑے بڑے زاویوں پر ٹکراتی ہے۔ اس کا دائرہ کار انتہائی وسیع ہو جاتا ہے۔ یعنی نئے آئیڈیاز آنے لگتے ہیں۔ جی، اس موڈ میں اگرچہ باریک بینی سے حساب کتاب تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن دماغ کو مسئلے کی بڑی تصویر دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ کارلسن بھی شاید یہی کر رہا تھا۔ وہ ایک ایسی چال ڈھونڈ رہا تھا جو پرانے پیٹرن سے مختلف ہو، اور اس کے لیے بمپرز کا دور ہونا ضروری تھا۔ بالکل صحیح، لیکن یہاں ایک بڑا کانٹرڈکشن یا تضاد سامنے آتا ہے۔ کیسا تضاد؟ دیکھیں، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ بچپن سے ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہی کہ اگر کوئی چیز مشکل لگے تو اس پہ مزید محنت کرو، مزید توجہ دو، فوکس ہارڈر۔ جی، ہر جگہ یہی فوکس ہارڈر کا نعرہ سنائی دیتا ہے، لیکن جو سائنس ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں اس کے مطابق تو جب کوئی شخص کچھ نیا اور مشکل سیکھنے کی کوشش کر رہا ہو تو حد سے زیادہ فوکس کرنا ہی اصل مسئلہ ہے۔ مطلب زبردستی دماغ لگانا ہی ناکامی کی وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ جی ہاں، سائنس اس روایتی مشورے کو مسترد کرتی ہے۔ واقعی؟ یہ تو ساری زندگی کی سیکھنگ کو غلط ثابت کر رہا ہے۔ دیکھیں، جب دماغ کسی نئے اور پیچیدہ کانسیپٹ کا سامنا کرتا ہے تو اس کے پاس اس خاص مسئلے کے لیے کوئی پرانی اعصابی راہداری یعنی نیورل پیٹرن موجود نہیں ہوتا۔ ہاں، راستہ تو بنا ہی نہیں ہے ابھی۔ تو اگر اس وقت زبردستی زیادہ فوکس کیا جائے تو وہ سوچ کی گیند انہی پرانے اور قریب جڑے بمپرز کے درمیان قید ہو کر رہ جاتی ہے۔ یعنی دماغ ضد کرتا ہے کہ میں پرانے طریقے سے ہی اس نئے مسئلے کو حل کروں گا۔ بالکل، اور وہ طریقے کام نہیں کرتے۔ اس سائنٹیفک رجحان کو آئنسٹائن ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ آئنسٹائن ایفیکٹ؟ جی، یہ ایک جرمن لفظ ہے نا؟ جی، اس کا مطلب ہے ذہن میں کسی چیز کا نصب ہو جانا، یعنی کسی خاص سانچے میں جم جانا۔ تو یہ ایک قسم کی ذہنی رکاوٹ ہے، بالکل، مطلب مینٹل روڈ بلاک۔ صحیح کہا آپ نے۔ جب دماغ کسی مسئلے کو دیکھتا ہے تو جو پہلا خاکہ ذہن میں ابھرتا ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ کسی نئے اور بہتر حل کی طرف جانے کا راستہ ہی بند کر دیتا ہے۔ دماغ تو ویسے بھی شارٹ کٹ مارتا ہے نا، تاکہ انرجی بچے۔ جی، دماغ انسانی جسم کا سب سے زیادہ انرجی خرچ کرنے والا حصہ ہے، اور اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ یہ کم سے کم انرجی لگانا چاہتا ہے۔ تو وہ نیا راستہ بنانے کے بجائے پرانے راستے پہ ہی دوڑتا ہے۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ پہلا خیال ایک دیوار بن جاتا ہے۔
اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک عام سی مثال لے سکتے ہیں۔ فرض کریں کسی شخص کی گاڑی کی چابیاں کچن میں گر گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ انہیں ڈرائنگ روم میں ڈھونڈ رہا ہے۔ اب وہ شخص ڈرائنگ روم کے ایک ایک کونے، صوفے کے نیچے اور قالین کے ہر حصے پر جتنی مرضی توجہ مرکوز کر لے، یعنی جتنا مرضی فوکس کر لے، اسے وہ چابیاں نہیں ملیں گی، کیونکہ وہ غلط جگہ ڈھونڈ رہا ہے۔ بالکل، وہ پوری محنت، پوری لگن کے ساتھ ایک غلط جگہ پہ پھنسا ہوا ہے، اور اسٹائنشائٹ ایفیکٹ بھی بالکل یہی کرتا ہے۔ وہ ذہن کو ایک غلط زاویے پر قید کر دیتا ہے، اور سائنس اور میتھ میں یہ خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ میتھ میں زیادہ کیوں ہوتا ہے یہ؟ کیونکہ ان کی ایبسٹریکٹ نوعیت کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہونا آسان ہوتا ہے۔ صحیح۔ اگر ہم ایوولوشنری بائیولوجی کے حوالے سے دیکھیں تو انسان کو زندہ رہنے کے لیے ان دونوں موڈز میں توازن رکھنا ضروری ہے۔ ایوولوشن کی کیا مثال ہے اس میں؟ پرندوں کی مثال لیں۔ جب ایک پرندہ زمین سے دانا چگ رہا ہوتا ہے تو اسے انتہائی باریک بینی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ دانے کو کنکریوں سے الگ کرتا ہے۔ تو یہ اس کا فوکسڈ موڈ ہو گیا۔ بالکل، لیکن اگر وہ مسلسل صرف دانے پر ہی فوکس رکھے گا تو کوئی بھی شکاری جانور جیسے عقاب اسے آسانی سے کھا جائے گا۔ ہاں، اس کے آس پاس بھی تو دیکھنا ہے۔ اسی لیے وہ دانا چگنے کے فوراً بعد سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ماحول کا جائزہ لیتا ہے۔ اور وہ اس کا ڈیفیوز موڈ ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہی بقا کا اصول نیا علم حاصل کرنے پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ یعنی یہ سیکھنے کا عمل دراصل ان دو موڈز کے درمیان ایک مسلسل پنگ پونگ میچ کی طرح ہے۔ پنگ پونگ میچ، بہت خوبصورت تشبیہ ہے یہ۔ ہاں، مطلب معلومات کو پہلے فوکس کر کے شعوری طور پر سمجھا جاتا ہے، اور پھر دماغ کو آرام دے کر، یعنی ڈیفیوز موڈ میں جا کر انہیں پس منظر میں پروسیس ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی دیوار بناتے وقت اینٹوں کے درمیان سیمنٹ لگا کر اسے سوکھنے کا وقت دیا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اگر دیوار مسلسل بنتی جائے گی بغیر رکے تو وہ گر جائے گی۔ لیکن اس سارے خوبصورت اور قدرتی عمل کا ایک سب سے بڑا دشمن بھی ہے۔ اور وہ دشمن کون ہے؟ وہ دشمن اس پنگ پونگ میچ کو شروع ہی نہیں ہونے دیتا، اور وہ ہے تال مٹول کی عادت، یعنی پروکریسٹینیشن۔ ہم اکثر چیزوں کو آخری وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو ہر اسٹوڈنٹ کی کہانی ہے نا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تال مٹول ہمارے اس سیکھنے کے عمل کو بائیولوجی کے لحاظ سے کیسے تباہ کرتی ہے۔ دیکھیں، تال مٹول صرف ایک سستی یا بری عادت نہیں ہے، اس کی جڑیں نیورو بائیولوجی میں بہت گہری ہیں۔ اچھا، دماغ اس وقت کیا کر رہا ہوتا ہے؟ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ جب کوئی انسان کسی ایسے کام کے بارے میں سوچتا ہے جسے کرنے کا اس کا دل نہ چاہ رہا ہو، جیسے کوئی مشکل میتھ کا اسائنمنٹ، ہاں، جسے دیکھ کر موت پڑتی ہے۔ بالکل، تو اس کے دماغ میں وہ حصہ متحرک ہو جاتا ہے جسے انسولر کارٹیکس کہتے ہیں۔ انسولر کارٹیکس یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو جسمانی درد کو محسوس کرتا ہے، یعنی فزیکل پین۔ واقعی دماغ درد محسوس کرتا ہے اسائنمنٹ دیکھ کر؟ لفظی طور پر دماغ کے لیے ایک ناپسندیدہ کام کا تصور کسی جسمانی چوٹ کی طرح ہوتا ہے، اور اس درد سے بچنے کے لیے دماغ فوراً توجہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اوہ، تو تبھی ہم فوراً فون اٹھا لیتے ہیں یا یوٹیوب کھول لیتے ہیں۔ جی ہاں، کسی خوشگوار چیز کی طرف میل ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ زومبیز ہیں جن کا ذکر باربرا کرتی ہیں۔ عادتوں کے زومبیز جو آٹومیٹکلی اپنا کام کرتے ہیں تاکہ انرجی بچے۔ بالکل، اور ہم انجانے میں ان زومبیز کے غلام بن جاتے ہیں۔ اور جب درد سے بچنے کے لیے کام کو ٹالا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کام کی ڈیڈ لائن سر پہ آ جاتی ہے، اور پھر پینک شروع ہوتا ہے۔ ہاں، اب جب ایک رات پہلے کتاب کھولی جاتی ہے تو دماغ کے پاس صرف اور صرف فوکسڈ موڈ استعمال کرنے کا وقت بچتا ہے۔ کا وقت چاہیے تھا، یعنی ڈیفیوزڈ موڈ کا وقفہ، وہ تو ملتا ہی نہیں۔ تو اس شدید دباؤ میں معلومات کو زبردستی دماغ میں ٹھونسا جاتا ہے، کریمنگ کی جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں جو نیورل پاتھ ویز بنتے ہیں وہ بہت کمزور ہوتے ہیں، یعنی دماغ کی تاریں کچھی رہ جاتی ہیں۔ جی، اور وہ معلومات چند ہی دنوں میں یا امتحان کے فوراً بعد دماغ سے مکمل طور پر غائب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آخری وقت کا رٹا کبھی پائیدار علم نہیں بن سکتا۔ واقعی؟ کیونکہ سیکھنا ایک فزیکل چینج کا نام ہے نا؟ بالکل، دماغ کے خلیات یعنی نیورونز کے درمیان نئے رابطے بنتے ہیں۔ جیسے جم میں ہوتا ہے، آپ ایک ہی دن میں 10 گھنٹے مسلسل ورزش کر کے مسلز تو نہیں بنا سکتے نا؟ صحیح مثال دی۔ اس کے لیے روزانہ تھوڑی تھوڑی ورزش اور پھر آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سیکھنے کے عمل میں بھی وقفوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟
اس درد، سٹریس اور تال مٹول سے کیسے بچے؟ اس سے نمٹنے کے لیے سائنس نے ایک بہت ہی آسان اور مؤثر طریقہ کار پیش کیا ہے جسے پوموڈورو ٹیکنیک کہا جاتا ہے۔ اچھا، پوموڈورو ٹیکنیک، یہ تو میں نے بھی سنی ہے۔ بظاہر تو یہ بہت سادہ لگتی ہے۔ جی، اس میں آپ ہر قسم کے ڈسٹریکشنز جیسے فون، نوٹیفیکیشن سب بند کر دیتے ہیں۔ اور پھر 25 منٹ کا ٹائمر لگاتے ہیں اور پوری توجہ سے کام کرتے۔ بالکل، لیکن اس میں جو سب سے اہم نفسیاتی پوائنٹ ہے وہ عام طور پر لوگ مس کر دیتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس 25 منٹ کے دوران کام مکمل کرنے یا کوئی نتیجہ حاصل کرنے کا یعنی پروڈکٹ کا کوئی ہدف نہیں ہوتا۔ اوہ، یعنی فوکس ٹاسک فنش کرنے پر نہیں ہوتا۔ نہیں، تمام تر توجہ صرف اس 25 منٹ گزارنے کے عمل پر ہوتی ہے، صرف پروسیس پر۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ہی دماغ کو دھوکہ دے رہے ہیں تاکہ وہ کام کی مشکل کو دیکھ کے ڈرے نہ؟ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، یہ دھوکہ دینا ہی ہے، اور ٹیکنیکل اعتبار سے یہ بالکل درست ہے۔ کیسے؟ جب ہم اپنے دماغ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں پوری کتاب ختم نہیں کرنی یا اسائنمنٹ مکمل نہیں کرنی بلکہ صرف 25 منٹ کے لیے بیٹھنا ہے، تو ہم اصل میں انسولر کارٹیکس کے اس درد والے الارم کو بائی پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ 25 منٹ کا ٹاسک چھوٹا اور آسان لگتا ہے۔ جی، دماغ کو اس میں درد محسوس نہیں ہوتا، اور جب انسان ایک بار کام شروع کر دیتا ہے تو وہ شروعاتی تکلیف خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب مین ہرڈل صرف کتاب کھولنے کا ہوتا ہے؟ بالکل، اور اس ٹیکنیک کا جو آخری حصہ ہے نا، وہ سب سے زیادہ اہم ہے، آخری حصہ؟ یعنی 25 منٹ کے بعد خود کو انعام دینا، یعنی وقفہ لینا۔ اچھا، تو یہ وقفہ محض انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں، یہ وقفہ دراصل دماغ کو جان بوجھ کر ڈیفیوز موڈ میں بھیجنے کا طریقہ ہے۔ اوہو، اب سمجھ آئی پوری لنک۔ ہاں، جب آپ 25 منٹ پورے فوکس کے بعد اٹھ کر ٹہلتے ہیں یا آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتے ہیں تو پس منظر میں ڈیفیوزڈ موڈ نیٹ ورک آن ہو جاتا ہے۔ اور وہ پہلے سے سیکھی ہوئی معلومات کو ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جی، اور مضبوط کنیکشنز بناتا ہے، اور یہی وہ اسٹریٹجی ہے جو باربرا اوکلی کو میتھ سے ڈرنے والی لڑکی سے انجینئرنگ کی اعلیٰ ترین سطح تک لے گئیں۔ انہوں نے اپنے دماغ کو بالکل ان سائنٹیفک اصولوں کے مطابق ڈھالا۔ صحیح بات ہے، کوئی بھی انسان اپنی ذہنی صلاحیتوں کو پہچان کر دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کر سکتا ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے نے واقعی ہمارے سوچنے کے روایتی طریقوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ دماغ پہلے سے ہی ایک سپر کمپیوٹر ہے، بس اسے ٹھیک انسٹرکشنز چاہیے۔ اور ہم نے فوکسڈ اور ڈیفیوز موڈز کی سائنس بھی سمجھی۔ بالکل، پن بال مشین اور آئنسٹائننگ ایفیکٹ جیسی مینٹل روڈ بلاکس کو بھی ڈسکس کیا، اور آخر میں پوموڈورو کے ذریعے اس بایولوجی والے درد کو بائی پاس کرنے کا طریقہ دیکھا۔ اور پروسیس ورسز پروڈکٹ کی اہمیت بھی۔ ہاں، اس پر تو غور کرنا لازمی ہے۔ اس ساری دلچسپ گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ایک انتہائی گہرا سوال ابھر رہا ہے۔ اچھا، کیا سوال ہے؟ دیکھیں، اگر کسی مشکل کے وقت پیچھے ہٹنا، کام کو چھوڑ دینا اور ذہن کو مکمل آزاد چھوڑ کر ڈیفیوز موڈ میں جانا ہمارے دماغ کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ پوری توجہ سے فوکس کرنا۔ جی بالکل، یہ تو ہم نے ثابت کیا۔ تو کیا ہماری زندگی کے وہ لمحات جنہیں ہم سب سے زیادہ بیکار اور وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، جیسے شاور لیتے ہوئے خیالات میں کھو جانا، یا بس میں سفر کرتے ہوئے کھڑکی سے باہر گھنٹوں دیکھتے رہنا، یا چھت پر لیٹ کر ستاروں کو تکنا، کیا دراصل یہی وہ لمحات ہیں جب ہمارا دماغ اپنا سب سے قیمتی، سب سے تخلیقی اور جادوئی کام کر رہا ہوتا ہے؟ واقعی یہ ایک بہت نیا زاویہ ہے سوچنے کا، ہے نا؟ تو کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ جس طرح ہم اپنے دن میں محنت، کام اور پڑھائی کا وقت سختی سے شیڈیول کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں باقاعدگی سے بغیر کسی احساس جرم کے کچھ نہ کرنے کا وقت بھی شیڈیول کرنا چاہیے؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جو کام اور آرام کے بارے میں ہمارے پورے معاشرتی تصور کو بدل سکتا ہے۔ بالکل، اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔ ہماری اس ڈیپلی انفارمیٹیو نشست میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اپنے اگلے اور آخری حصے میں ہم میموری کے راز، ایگزام انزائٹی کو کم کرنے کے طریقے اور آپ کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جگانے پر مزید تفصیلی بات کریں گے۔ عام طور پر دیکھیں، جب کسی میڈیکل مسئلے کا سامنا ہوتا ہے نا، تو ہمیں ایک واضح تصویر کی امید ہوتی ہے۔
ہاں ہاں، جیسے کوئی انجینئرنگ ڈرائنگ ہو، سب کچھ کلیئر۔ ایگزیکٹلی مطلب اگر کسی کے بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے میں وہ ٹوٹی ہوئی سفید لکیر بالکل صاف نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر بس اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں مسئلہ ہے۔ صحیح، یہ بالکل دو ٹوک اور واضح بات ہوتی ہے، لیکن جب ہم انسانی دماغ اور اس کے سیکھنے کے عمل کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں نا، تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، ہمارا منظرنامہ بہت دھندلا ہو جاتا ہے۔ اور یہی دھندلاپن ہماری اس تجزیاتی گفتگو کا بنیادی مرکز ہے۔ ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ انسانی دماغ آخر مشکل مضامین کو، خاص طور پر میتھ اور سائنس کو، کس طرح سیکھتا ہے۔ اور اس گہرے مطالعے میں ہم ڈاکٹر باربرا اوکلے کی مشہور کتاب اے مائنڈ فار نمبرز کے ابتدائی حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے دماغ کو بالکل نئے طریقے سے ڈھال سکتا ہے، چاہے اسے میتھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو۔ مطلب ہماری سوسائٹی میں ایک بہت عام غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے نا۔ وہ میتھس پرسن والی بات۔ ہاں وہی، کہ کچھ لوگ پیدائشی طور پر میتھ پرسن ہوتے ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑی ذہنی رکاوٹ ہے۔ یعنی ایک عام خیال یہ ہے کہ یا تو کسی کے اندر میتھ سمجھنے کی صلاحیت پہلے سے موجود ہے، یا پھر وہ ساری زندگی اس فیلڈ میں ناکام ہی رہے گا، جو کہ شروع میں ہی لوگوں کو کوشش کرنے سے روک دیتی ہے۔ لیکن اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے نا، کتاب کی مصنفہ کی اپنی کہانی سے بہترین اور کوئی مثال نہیں۔ ڈاکٹر باربرا اوکلی کی اپنی کہانی واقعی حیران کن ہے۔ اگر ہم ان کے بچپن کی طرف دیکھیں تو وہ میتھ اور سائنس سے شدید نفرت کرتی تھیں۔ شدید نفرت، یہاں تک کہ انہیں گھڑی دیکھ کر وقت بتانا بھی نہیں آتا تھا۔ صحیح بات ہے، ان کے لیے یہ چھوٹی سی بات ایک الجھن تھی کہ چھوٹی سوئی گھنٹے یعنی آر کی طرف کیوں اشارہ کرتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ گھنٹہ وقت کا بڑا حصہ ہے تو اس کے لیے بڑی سوئی ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ تو مطلب واقعی ایک عجیب سی بچپن والی کنفیوژن تھی۔ ہاں، اور وہ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنی الجھی رہتی تھیں کہ ہائی اسکول میں انہوں نے میتھ اور سائنس کے ہر سبجیکٹ میں بس ناکامی کا سامنا کیا۔ وہ خود کو بالکل نااہل سمجھتی تھیں۔ لیکن ان کی دلچسپی کا مرکز کچھ اور تھا۔ زبانوں سے اور تاریخ سے انہیں بہت لگاؤ تھا، ہے نا؟ بالکل، انہوں نے اپنی اس قدرتی صلاحیت کو پہچانا اور ہائی اسکول کے بعد سیدھا آرمی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہاں انہیں ایک نئی زبان، رشین لینگویج سیکھنے کے پیسے مل رہے تھے۔ کیا بات ہے! اور زبان سیکھنے میں وہ اتنی کامیاب ہوئی کہ ان کا لہجہ بالکل کسی مقامی روسی باشندے جیسا ہو گیا۔ سب کچھ ان کی مرضی اور ان کی قدرتی صلاحیت کے مطابق چل رہا تھا، لیکن پھر کہانی میں وہ اچانک موڑ آتا ہے جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ انہیں یو ایس آرمی سگنل کور میں کمیشن مل گیا۔ ایگزیکٹلی، ایک ایسی عورت جسے میتھ سے خوف آتا تھا، اسے اچانک ایک ایسی ٹیکنیکل دنیا میں بھیج دیا گیا جہاں ہر چیز ریڈیو، کیبل اور ٹیلی کمیونیکیشن سسٹمز پر مبنی تھی۔ یہ تو ان کے لیے کسی برے خواب جیسا ہوگا۔ مجبوراً ایسی ٹریننگ کرنی پڑی جو سخت ٹیکنالوجی کے گرد گھومتی تھی۔ اور نتیجہ وہی نکلا جس کی توقع تھی۔ شروع میں انہوں نے شدید مشکلات کا سامنا کیا اور کلاس میں سب سے نیچلے درجے پر آئیں۔ اور عام طور پر لوگ یہاں آ کر ہار مان لیتے ہیں کہ بھئی یہ فیلڈ میرے لیے نہیں بنی۔ ہاں، زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے وہاں مشاہدہ کیا کہ جو لوگ ٹیکنیکل فیلڈ میں ماہر ہیں، ان کی اہمیت اور ان کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ انہیں احساس ہوا کہ اگر ناکام رہیں تو کریئر میں ہمیشہ پیچھے رہ جائیں گی۔ تو انہوں نے ایک انتہائی دلیرانہ فیصلہ کیا۔ اپنی اس کمزوری کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بجائے انہوں نے اپنے دماغ کو دوبارہ تربیت دینے کی ٹھان لی، اپنے دماغ کو ریٹول کرنے کی۔ اور شروع میں یہ بالکل آسان نہیں تھا۔ بالکل نہیں، انہیں لگتا تھا جیسے انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، جبکہ باقی سب اسٹوڈنٹس کو راستہ صاف نظر آ رہا ہے۔ لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے سیکھنے کے طریقے کو بدلا، دماغ کے نئے راستے بنائے اور آخر کار الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈگری لی، پھر ماسٹرز کیا اور انجینئرنگ کی پروفیسر بن گئیں۔ یہ ان کی بہت بڑی فتح تھی۔ اور اس مورتی کو اگر ہم تھوڑا توڑ کر دیکھیں تو ایک طرف بابرا کی یہ حیران کن کہانی ہے اور دوسری طرف انسانی دماغ کی قدرتی صلاحیت۔ وہی نا، میں اکثر اس بات پر غور کرتا ہوں کہ ہمارا دماغ تو قدرتی طور پر میتھ اور فزکس کے مشکل ترین اصولوں پر کام کرنے کے لیے ہی بنا ہے۔ آپ کا اشارہ اس بال والی انالوجی کی طرف ہے۔ ہاں،
مثال کے طور پر جب کوئی شخص ہوا میں اچھلی ہی بال کو کیچ کرتا ہے تو اس کا دماغ اس وقت لاشعوری طریقے سے بے پناہ کمپلیکس کیلکولیشنز کر رہا ہوتا ہے، صحیح کہا، ہوا کی رفتار، گریوٹی کی کشش، بال کا وزن اور ہاتھ کی موومنٹ، یہ سب چند ملی سیکنڈز میں کیلکولیٹ ہو جاتا ہے۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ کلاس روم کی میتھ اتنی عجیب اور خوفناک کیوں لگتی ہے اگر دماغ اندر سے اتنا بڑا میتھمیٹیشین ہے؟ یہاں آپ نے ایک انتہائی گہرا سوال اٹھایا ہے۔ اس کا جواب ہماری ارتقائے تاریخ یعنی ایولیوشنری ہسٹری میں چھپا ہے۔ اچھا، ارتقاء کا اس سے کیا تعلق؟ دیکھیں، ہمارے اجداد اور دماغ نے ہزاروں سال ان چیزوں کو سمجھنے کی ٹریننگ لی ہے جو مادی یا فزیکل ہیں۔ ویژول میموری کا استعمال ہوتا تھا، جیسے اڑتی ہوئی بال یا سامنے کھڑا کوئی خطرناک جانور۔ صحیح، جو چیز فزیکلی نظر آئے، میموری پیلس ٹیکنیک کی طرح، جہاں جگہوں کو ویژولی یاد رکھا جاتا ہے۔ بالکل، لیکن کلاس روم کی میتھ تب مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایبسٹریکٹ ہوتی ہے، خیالی اور انکرپٹڈ یعنی خفیہ ہوتی ہے۔ انکرپٹڈ، اس سے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ مثال لے لیتے ہیں، جب کوئی شخص کسی چاراگاہ میں جاتا ہے اور وہاں گھاس کھاتی ہوئی ایک اصلی گائے کو دیکھتا ہے، ہاں، تو وہ آسانی سے اس مادی چیز کی طرف اشارہ کر کے اسے COW کے لفظ سے ملا سکتا ہے۔ دماغ کے لیے یہ رابطہ بنانا بہت آسان اور فطری عمل ہے۔ کیونکہ گائے ایک ٹھوس وجود رکھتی ہے، جبکہ دوسری طرف میتھ میں ایسی کوئی ٹھوس چیز ہوتی ہی نہیں۔ صحیح تصور کیا آپ نے۔ کوئی بھی شخص کسی اصلی پلس سائن کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا جو میدان میں گھوم رہا ہو۔ ایگزیکٹلی، پلس کا نشان ایک ایبسٹریکٹ خیال ہے۔ دماغ کو اس خیال کو پروسیس کرنے کے لیے ایک الگ ہی ذہنی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اور میتھ کی زبان جو انکرپٹڈ ہے، اس کی کیا مثال ہوگی؟ جیسے ضرب یعنی ملٹیپلیکیشن کا نشان دراصل بار بار جمع کرنے کی ہی ایک تیزی والی شکل ہے۔ ایک ہی علامت کے پیچھے کئی مقاصد چھپے ہوتے ہیں۔ تو اس خیالی اور مشکل معلومات کو ہضم کرنے کے لیے ہمارا دماغ کیا میکنزم اختیار کرتا ہے؟ نیورو سائنس نے اس کا ایک انتہائی دلچسپ جواب دریافت کیا ہے۔ ہمارا دماغ معلومات کو پروسیس کرنے کے لیے بنیادی طور پر دو الگ الگ نیٹ ورکس یا گیئرز کے درمیان مسلسل سوئچ کرتا ہے۔ دو گیئرز، ان کے کیا نام ہیں؟ انہیں فوکسڈ موڈ اور ڈیفیوزڈ موڈ کہا جاتا ہے۔ انہیں سمجھنے کے لیے ایک پرانے دور کی پن بال مشین کی انالوجی لے لیتے ہیں۔ ہاں، پن بال مشین، جس میں وہ سپرنگ والا پلنجر ہوتا ہے اور گولی اچھلتی ہے۔ ہاں، وہی والی۔ تو فوکسڈ موڈ کے دوران یہ سمجھ لیں کہ اس ذہنی پن بال مشین کے ربر بمپرز ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ یعنی گولی ایک چھوٹی سی جگہ میں ہی تیزی سے ادھر ادھر ٹکراتی رہتی ہے۔ دراصل یہی ہوتا ہے، وہ اپنی اس تنگ جگہ سے باہر نہیں نکل پاتی۔ یہ موڈ تب حرکت میں آتا ہے جب توجہ کسی ایسی چیز پر ہو جو پہلے سے جانی پہچانی ہو، جیسے پہاڑے یاد کرنا، یا میتھس ٹیبلز، یا کسی زبان کی گرامر رولز جو پہلے سے آتے ہوں۔ صحیح پکڑا۔ یہ موڈ دماغ کے پری فرنٹل کارٹیکس سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اس حالت میں سوچ ایک پکی اور پہلے سے بنی ہوئی پٹری پر گھومتی ہے، نئی جگہوں پر نہیں جاتی۔ لیکن جب کسی بالکل نئی چیز کو سمجھنا ہو، ایسی معلومات جو پہلے دماغ میں موجود ہی نہیں، تب کیا ہوتا ہے؟ وہاں ہمیں ڈیفیوز موڈ کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ ڈیفیوز موڈ والی ذہنی پن بال مشین کا تصور کریں کہ بمپرز ایک دوسرے سے بہت دور دور موجود ہیں۔ اچھا، تو اب جب گولی چھوڑی جاتی ہے تو وہ لمبا سفر طے کرتی ہے، ایک بمپر سے ٹکرا کر کسی دوسرے دور دراز بمپر تک پہنچتی ہے۔ جب کسی مسئلے کو بگ پکچر میں دیکھنا ہو تو یہ ازحد ضروری ہے۔ یعنی دماغ کسی ایک نقطے پر گہرا فوکس نہیں کر رہا ہوتا، وہ آزاد ہوتا ہے تاکہ نئے راستے دریافت کر سکے۔ بالکل، دور دراز کے خیالات کو آپس میں جوڑ سکے۔ اس بات پر مجھے وہ مشہور واقعہ یاد آ رہا ہے، میگنس کارلسن والا، جس نے ڈیفیوز موڈ کا کانسیپٹ بالکل واضح کر دیا تھا۔ او ہاں، 2004 والا میچ۔ ہاں، 13 سالہ میگنس کارلسن اور سامنے چیس کا عظیم کھلاڑی گیری کاسپروف۔ جی، سپیڈ چیس کا میچ تھا۔ اب سپیڈ چیس میں تو ویسے ہی سوچنے کا وقت انتہائی کم ہوتا ہے نا۔ صحیح، ہر فیصلہ تیزی سے کرنا پڑتا ہے، ملی سیکنڈ میں۔ اور میچ کے بالکل عروج پر جب کاسپروف پوری طرح گیم پر شدید فوکس کر رہا تھا، میگنس اچانک اپنی کرسی سے اٹھتا ہے۔ ہاں، وہ بورڈ سے نظر ہٹاتا ہے اور ادھر ادھر گھوم کر دوسرے میچز دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔
اور کاسپروف جیسا دنیا کا چیمپئن اس عجیب حرکت سے اتنا کنفیوز ہوتا ہے کہ گیم ڈرا ہو جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ اسے صرف ایک نفسیاتی چال سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ کا سوال کچھ اور ہے نا؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہاں دماغ کے حوالے سے بھی کچھ ہو رہا تھا؟ کیا وہ سچ میں ڈیفیوز موڈ کا پریکٹیکل مظاہرہ تھا؟ یہ بالکل ڈیفیوز موڈ کا ایک عملی اور زندہ مظاہرہ تھا۔ کاسپروف اس وقت شدید فوکسڈ موڈ میں تھا۔ اس کی توجہ صرف اگلے چند مووز پر تنگ تھی، جبکہ میگنس نے بورڈ سے اٹھ کر اپنی توجہ ہٹا کر دراصل اپنی دماغ کو آزاد چھوڑ دیا تاکہ وہ گیم کی پوری اسٹریٹجی کو مجموعی طور پر دیکھ سکے۔ ایگزیکٹلی۔ اسے مزید آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک فلیش لائٹ یعنی ٹارچ کی انالوجی بہت مؤثر ہے۔ ٹارچ کی مثال، وہ کیسے؟ تصور کریں کہ فوکسڈ موڈ ایک ایسی ٹارچ کی طرح ہے جس کی روشنی کی بیم بہت تیز اور انتہائی تنگ ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی جگہ کو بہت گہرائی سے روشن کرتی ہے، لیکن ارد گرد اندھیرا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور ڈیفیوز موڈ اس ٹارچ کی ایسی سیٹنگ ہوگی جس میں روشنی پھیلی ہوئی یا براڈ ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ روشنی اتنی تیز نہیں ہوتی کہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات نظر آئیں، لیکن وہ ایک بہت بڑے حصے کو ایک ساتھ روشن کر دیتی ہے، جس سے پورا منظر سمجھ آتا ہے۔ کیا زبردست انالوجی ہے! دونوں اپنے اپنی جگہ ضروری ہیں، بس مسئلہ یہ ہے کہ انسانی دماغ ایک وقت میں صرف ایک ہی موڈ استعمال کر سکتا ہے۔ اور ہاں، اس وقت ایک عام غلط فہمی کو بھی دور کرنا چاہیے۔ ہم سوسائٹی میں اکثر سنتے ہیں کہ کچھ لوگ لیفٹ برین ہوتے ہیں اور کچھ رائٹ برین۔ ہاں، یہ تو بہت دفعہ سنا ہے، لیکن یہ تھیوری تو اب سائنس پوری طرح ریجیکٹ کر چکی ہے نا؟ صحیح تصدیق کی آپ نے۔ دماغ کے دونوں حصے یعنی دونوں ہیمسفیئرز ہر مشکل کام میں مل کر حصہ لیتے ہیں۔ ان موڈز کا تعلق کسی ایک حصے سے نہیں ہے، بلکہ یہ پورے دماغ کی حالتیں ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، اگر دماغ کے پاس معلومات کو حل کرنے کے یہ دو اتنے زبردست طریقے موجود ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلباء میتھ اور سائنس میں پھنس کیے جاتے ہیں۔ وہ اس لیے پھنس جاتے ہیں کیونکہ وہ اکثر غلط موڈ میں اٹک جاتے ہیں۔ اسے کوگنیٹو سائنس کی زبان میں اینشٹائلونگ ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ اینشٹائلونگ، یہ کیسا لفظ ہے؟ کہاں سے نکلا ہے یہ؟ یہ ایک جرمن لفظ ہے۔ اینشٹائلونگ پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے راستہ روک لینا یا کسی چیز کا پہلے سے انسٹال ہو جانا۔ راستہ روک لینا، اس کا مطلب ہے کہ دماغ میں موجود کوئی پرانا خیال کسی نئے اور بہتر خیال کے راستے میں دیوار بن رہا ہے۔ بات بالکل ویسی ہی ہے۔ نیورولوجیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پہلا غلط خیال دماغ میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کے راستے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ نئی معلومات کو جگہ نہیں ملتی۔ جیسے وہ پن بال والی گولی بار بار اسی غلط بمپر پر ٹکراتی رہے اور نئے بمپرز تک نہ جا پائے۔ ایگزیکٹلی، یہی وجہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ پانی میں تیراکی سیکھے بغیر ہی چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ جیسے اگر ہم پڑھائی کے حوالے سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب پڑھے بغیر یا کانسیپٹ سمجھے بغیر ڈائریکٹ ہوم ورک اور مشکل سوالات حل کرنے بیٹھ جانا۔ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب کوئی بغیر سمجھے ڈائریکٹ میتھ کے سوالات حل کرنے لگتا ہے تو وہ فوراً فوکسڈ موڈ میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کے پاس اس سوال کی بگ پکچر نہیں ہوتی، اور وہ بیچارہ روٹ میمورائزیشن اور فارمولاز میں ہی الجھ کر رہ جاتا ہے۔ لیکن یہاں نا ایک دلچسپ تصادم آتا ہے ہماری سوسائٹی کی سوچ کا۔ گیا ہے کہ کامیابی لگاتار محنت میں ہے۔ کرسی سے مت اٹھو جب تک مسئلہ حل نہ ہو۔ توجہ ہٹانے کو تو ہمارے ہاں وقت کا ضیاع سمجھا جاتا ہے۔ اور یہی روایتی سوچ بہت بڑے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ دماغ کے فطری عمل کے خلاف ہے یہ۔ کتاب میں کیمسٹری کے ایک پروفیسر ہیں، کینتھ آر لیوپولڈ، ان کا ایک بہترین کوٹ ہے اس پر۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بیفڈلمنٹ یعنی الجھن میں پڑنا یا کنفیوز ہونا سیکھنے کے عمل کا ایک انتہائی صحت مند حصہ ہے۔ الجھن صحت مند ہے؟ مطلب میتھ کا سوال حل کرتے وقت میرا دماغ گھوم رہا ہو تو یہ اچھی بات ہے۔ ہاں، کیونکہ دماغی الجھن کوئی ناکامی نہیں ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دماغ نئی معلومات کو جگہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ نادیہ نوئی مہدی کی مثال دیکھیں کتاب میں۔ ہاں، نادیہ کی کہانی بہت سے طلباء کی زندگی کی سچائی بیان کرتی ہے۔ نادیہ کے لیے 11ویں جماعت میں کیلکولس کسی خوفناک خواب سے کم نہیں تھی۔ اس نے وہی عام روایتی مشورہ مانا، لائبریری میں لگاتار گھنٹوں بیٹھی رہی، رٹا لگاتی رہی، لیکن نتیجہ کچھ سمجھ نہیں آیا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ پوری طرح اس آئنسٹائننگ ایفیکٹ میں پھنس چکی تھی۔ بالکل، لیکن جب وہ کالج پہنچی اور اس نے دوبارہ کیلکولس پڑھی
تو اس نے 4.0 GPA حاصل کیا۔ حیران کن نتیجہ تھا یہ۔ اور اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اس نے یہ کامیابی لگاتار گھنٹوں پڑھنے سے نہیں لی، بلکہ اس نے بریک لینے کی اہمیت کو سمجھ لیا تھا۔ یہی تبدیلی سب سے اہم تھی۔ نادیہ نے اپنا طریقہ بدل لیا۔ وہ میتھ شروع کرنے سے پہلے اسے سرسری طور پر دیکھتی تھی تاکہ ڈیفیوز موڈ ایکٹیو ہو، پھر تفصیل میں جاتی تھی۔ صحیح، پہلے بگ پکچر، پھر فوکس۔ لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب وہ کسی مشکل سوال میں پھنس جاتی تو وہ وہاں بیٹھ کر مزید زور نہیں لگاتی تھی، بلکہ اٹھ کر اپنی گاڑی چلانے نکل جاتی تھی۔ گاڑی چلاتی تھی وہ اس لیے تاکہ اس کا ڈیفیوز موڈ ایکٹیو ہو سکے۔ یہ کتنی عجیب لیکن زبردست ٹیکنیک ہے۔ ہاں، گاڑی چلانا ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو ہلکی سی توجہ مانگتی ہے۔ راستہ دیکھنا ہے، ٹریفک دیکھنا ہے، دماغ پوری طرح بور نہیں ہوتا، لیکن لاشعوری طور پر ڈیفیوز موڈ ان میتھس کے مسائل کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے جو پہلے ادھورے رہ گئے تھے۔ واو! اور یہیں سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ پروکریسٹینیشن یعنی کام کو ٹالنے کی عادت میتھ اور سائنس میں اتنی خطرناک کیوں ہے؟ بہت زیادہ خطرناک۔ جب کوئی آخری وقت تک کام ٹالتا رہتا ہے تو آخری رات کو اسائنمنٹ پورا کرنے کے دباؤ میں پینک طاری ہو جاتا ہے۔ اور پینک میں کیا ہوتا ہے؟ دماغ کورٹیزول ریلیز کرتا ہے۔ صحیح، اور کورٹیزول انسان کو شدید فوکسڈ موڈ میں قید کر دیتا ہے۔ آخری وقت میں رٹا لگانے سے دماغ کو نئے کنیکشنز بنانے اور ڈیفیوز موڈ میں جانے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ ڈیفیوز موڈ کی بنیادی شرط ہی فرصت ہے۔ تو یہاں آ کر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان تمام معلومات کو عملی زندگی میں کیسے لایا جائے؟ پروکریسٹینیشن کو شکست دینے کے لیے اور دونوں موڈز کا صحیح استعمال کرنے کے لیے وہ کیا پریکٹیکل ٹول ہے؟ اس کا بہترین حل پوموڈورو ٹیکنیک میں چھپا ہے۔ یہ انتہائی آسان اور آزمودہ طریقہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے تمام ڈسٹریکشنز جیسے فون اور سوشل میڈیا بالکل بند کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح، انٹرپشنز زیرو کرنی ہیں۔ پھر 25 منٹ کا ایک ٹائمر لگایا جاتا ہے اور صرف اس اہم کام پر فوکس کیا جاتا ہے۔ صرف 25 منٹ؟ لیکن اس میں سب سے اہم بات جو آپ نے بتانی ہے وہ یہی ہے نا کہ اس وقت میں کام کو پورا کرنے کی فکر نہیں کرنی۔ آپ نے سیکھنے کے عمل کا سب سے بڑا راز کھول دیا۔ نتیجے یا پروڈکٹ پر دھیان دینے کے بجائے پروسیس پر فوکس کرنا ہے۔ مطلب یہ نہیں سوچنا کہ مجھے اسائنمنٹ پورا کرنا ہے۔ بالکل۔ جب آپ ایسا سوچتے ہیں تو دماغ کے تکلیف والے حصے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جس سے تال مٹول جنم لیتی ہے۔ لیکن جب دماغ کو تسلی دی جاتی ہے کہ مجھے بس 25 منٹ اس کام پر بیٹھنا ہے، چاہے جتنا بھی ہو، تو پری فرنٹل کارٹیکس آسانی سے راضی ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور پری فرنٹل کارٹیکس 25 منٹ کی گہری توجہ کے بعد تھکنے لگتا ہے، تو یہ وقت مناسب ہے۔ پھر اس ٹیکنیک کا سب سے ضروری حصہ شروع ہوتا ہے، خود کو کوئی ریوارڈ یا انعام دینا۔ رکیے، یہاں ایک بہت بڑا انکشاف محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ وہ جو 25 منٹ کے بعد کا ریوارڈ ہے، جیسے اٹھ کر ویب سرفنگ کرنا، گانا سننا یا واک کرنا، یہ صرف وقت گزارنا نہیں ہے نا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دراصل یہی وہ وقت ہے جب دماغ آرام نہیں کر رہا بلکہ ڈیفیوز موڈ میں کام کر رہا ہے، وہ معلومات کو ہضم کر رہا ہے۔ یہ پوری گفتگو کا سب سے اہم نچوڑ ہے۔ بنا اس ریوارڈ کے پوموڈورو ٹیکنیک مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اس وقت میں دماغ الجھنوں کو سلجھاتا ہے۔ کیا بات ہے! اور وہ جو ٹیسٹ ٹیکنگ سیکرٹس کا حصہ ہے، جس میں ہارڈ سٹارٹ جمپ ٹو ایزی ٹیکنیک ہے، اس میں بھی تو یہی پرنسپل یوز ہو رہا ہے نا؟ مشکل سوال شروع کرو، نہ آئے تو ایزی پر جمپ کرو تاکہ ڈیفیوز موڈ اس مشکل سوال پر چلتا رہے۔ ایگزیکٹلی، وہ بھی ڈیفیوز موڈ کا ہی کمال ہے۔ مزید برآں، اس ڈیفیوز موڈ کا ایک اور حیرت انگیز فائدہ نیند سے جڑا ہے۔ نیند سے؟ وہ کیسے؟ اگر سونے سے پہلے اگلے دن کے اہم ٹاسک لکھ لیے جائیں تو ڈیفیوز موڈ رات بھر ان کاموں پر اوچیتن یعنی انکانشس طریقے سے کام کرتا رہتا ہے۔ صبح آپ مسائل حل کرنے کی بہتر حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ سچ میں انسانی دماغ کی طاقت کو ایک نئے زاویے سے دکھاتا ہے۔ تو اگر اس پوری تفصیلی گفتگو کو سمیٹا جائے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ سیکھنا صرف اور صرف لگاتار محنت اور رٹا لگانے کا نام نہیں ہے۔ بالکل، یہ ایک متوازن عمل ہے۔ شدت سے فوکس کرنا اور پھر بالکل ریلیکس ہو کر دماغ کو آزاد چھوڑ دینا۔ دماغ کی ان پن بال مشینز کے تنگ اور کھلے بمپرز کا فرق سمجھ کر اور صحیح وقت پر سوئچ کر کے۔ ڈاکٹر باربرا اوکلے کا آخری پیغام بھی یہی ہے کہ کوئی بھی خود کو کسی مشکل فن کا ماہر بنا سکتا ہے۔
اس پر مزید کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں۔ قابلیت واقعی کوئی ایسی چیز نہیں جو پتھر پر لکیر ہو، اسے ریٹول کیا جا سکتا ہے۔ تو اس گہرے مطالعے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میرے پاس ایک آخری فکریہ سوال ہے جس پر سننے والوں کو غور ضرور کرنا چاہیے۔ جی ضرور فرمائیں۔ اگر انسانی دماغ کسی بھی مشکل کانسیپٹ کو تبھی سمجھتا ہے جب ہم فوکس چھوڑ کر اپنے دماغ کو بھٹکنے یعنی ڈیفیوز موڈ میں جانے کی اجازت دیتے ہیں، ہاں، تو آج کے اس جدید دور میں جہاں ہم فارغ ہوتے ہی بس سٹاپ پر کھڑے ہوں یا ویٹنگ روم میں فوراً اپنا سمارٹ فون نکال کر سکرولنگ شروع کر دیتے ہیں، کیا ہمارا دماغ کبھی سچ میں اس ضروری ڈیفیوز موڈ میں جا پاتا ہے؟ یہ تو انتہائی سنگین بات ہے نا؟ کیا ہماری ہر وقت کنیکٹڈ رہنے، مسلسل معلومات ہضم کرنے کی عادت نئی چیزیں سیکھنے کی بنیادی صلاحیت کو تباہ تو نہیں کر رہی؟ وہ ذہنی ایکس رے مشین ہم خود ہی اپنی آنکھوں کے سامنے مسلسل اسکرین ٹائم دے کر دھندلی تو نہیں کر رہے؟ اس سوال پر غور ضرور کیجیے گا، یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ امید ہے مائنڈ ورڈز کے اس ایپیسوڈ سے آپ کو سیکھنے کے عمل کو نئے زاویے سے دیکھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اپنے دماغ کی ایسی ہی لائف چینجنگ اور فکر انگیز باتوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں۔